بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول تاوان۔ مصنف ہے مظہر کلیم ایم۔ کہانی کا پہلا حصہ۔ صدیقی اپنے فلیٹ میں بیٹھا ٹی وی پر ایک فلم دیکھ رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدیقی بول رہا ہوں۔ صدیقی نے کہا، تمہارے ساتھ ایک اطالوی خاندان رہتا ہے، جانتا ہے نا تو؟ انہیں بتا دو کہ ان کا بچہ کالے شیر کے پاس ہے اور اگر انہیں بچہ واپس چاہیے تو $50 لاکھ کا بندوبست شام 4 بجے تک کر لے، ورنہ بچے کی لاش تمہارے فلیٹ کے سامنے پڑی ہوگی۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بےحد کھردرا، انتہائی بدتمیزانہ اور توہین آمیز تھا۔ لہجے سے لگتا تھا کہ وہ مقامی آدمی ہے۔ صدیقی نے ریسیور رکھنے کے بجائے کریڈل دبایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، سینٹرل فون ایکسچینج انکوائری۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ایڈن رہائشی پلازا سینٹرل ایکسچینج کے جس ایریا میں آتا ہے وہاں کا نمبر دیں۔ میں پولیس کمشنر آفس سے بول رہا ہوں، صدیقی نے کہا۔ ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، صدیقی نے کہا۔ ایڈن رہائشی پلازا سینٹرل ایکسچینج کے سینٹر 3 میں آتا ہے۔ میں سینٹر 3 کو آپ کی کال ڈائریکٹ کر رہی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک دوسری نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو سر، فرمائیے کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، پولیس کو ایک کال ٹریس کرنی ہے۔ آپ کو میں وہ نمبر دے دیتا ہوں جس پر ابھی ایک کال کی گئی ہے۔ آپ نے چیک کر کے مجھے بتانا ہے کہ کال کس نمبر سے کی گئی ہے اور یہ نمبر کہاں نصب ہے اور کس کے نام پر ہے، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ معاملہ پولیس کے لیے بے حد سنجیدہ معاملہ ہے۔ صدیقی نے کہا۔ یس سر، آپ نمبر دیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی نے اپنا نمبر دے دیا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر تقریباً 3 منٹ بعد وہ نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کال جو آپ نے بتائے ہوئے نمبر پر کی گئی ہے، علی میر ٹاؤن سے ملکہ علاقے کالا شیر سے کی گئی ہے۔ وہاں یہ نمبر کالا ہوٹل کے مالک ہاشم خان کے نصب پر ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ دوبارہ دہرائیں پلیز، صدیقی نے کہا تو خاتون نے دہرایا۔ اوکے، شکریہ، صدیقی نے کہا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، چوہان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے چوہان کی آواز سنائی دی۔ صدیقی بول رہا ہوں، ایک اہم کیس سامنے آیا ہے، 4 اسٹارز نے اس پر کام کرنا ہے، تم ایسا کرو کہ نعمانی کو ساتھ لے کر میرے یہاں فلیٹ پر آ جاؤ، صدیقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ اٹھا اور فلیٹ سے باہر نکل کر اس نے اپنے دائیں طرف موجود فلیٹ کو دیکھا، کیونکہ اس کا فلیٹ اس منزل کا آخری فلیٹ تھا، اس لیے کال کرنے والے نے جس فلیٹ کا کہا تھا وہ یہی دائیں ہاتھ والا ہو سکتا تھا۔ فلیٹ پر کوئی نیم پلیٹ موجود نہ تھی اور فلیٹ کو تالا لگا ہوا تھا۔ صدیقی نے اپنے فلیٹ پر واپس آیا اور اس نے ریسیور اٹھا کر پلازا انتظامیہ کا نمبر پریس کر دیا۔ یس سر، پلازا انتظامیہ۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں صدیقی بول رہا ہوں، فلیٹ نمبر 308 اے بلاک، صدیقی نے کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میرے دائیں ہاتھ پر جو فلیٹ ہے 307 نمبر، وہ کس نام کا ہے اور وہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ صدیقی نے کہا۔ 1 منٹ میں بتاتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، کچھ دیر بعد وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، صدیقی نے کہا۔ اس فلیٹ میں گزشتہ 1 ہفتے سے ایک اطالوی جوڑا رہ رہا ہے، ان کا ایک 6 سالہ بچہ بھی ہے، اس لڑکی نے بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن فلیٹ کو تو تالا لگا ہوا ہے، صدیقی نے کہا۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہم کسی کو فلیٹ کے اندر تو محبوس نہیں کر سکتے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، شکریہ، صدیقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کالا شیر نے اسے کیوں فون کیا؟ اس کا مطلب وہ اب سمجھ گیا تھا کہ چونکہ اطالوی جوڑا تالا لگا کر چلا گیا تھا، اس لیے اس کی کال سننے والا کوئی نہ تھا، تو اس نے ہمسائے کو پیغام دے دیا۔ اسی لمحے فلیٹ کی کال بج اٹھی تھی تو صدیقی اٹھا اور اس نے بیرونی دروازہ کھولنے سے پہلے عادت کے مطابق پوچھا کہ کون ہے؟ چوہان ہوں، نعمانی اور خاور میرے ساتھ ہیں۔ باہر سے چوہان کی آواز سنائی دی تو صدیقی نے دروازہ کھول دیا۔ تم کب آئے خاور؟
میں تو سمجھا تھا کہ ابھی ایک آدھ ہفتہ اور رہو گے، صدیقی نے کاوڑ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ وہاں سوائے بوریت کے اور کیا تھا، اس لیے میں جلدی بھاگ آیا۔ ابھی فلیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ چوہان کا فون آ گیا اور ہم یہاں آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ کاوڑ نے پوچھا تو باقی ساتھی بھی اس کی طرف دیکھنے لگے تو صدیقی نے اپنے فلیٹ میں کال ٹیپ ہونے والی آٹومیٹک سسٹم جو ہر وقت اس کے فون کے ساتھ منسلک رہتا تھا اسے آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، پھر صدیقی کی آواز سنائی دی۔ سب خاموشی سے کال سنتے رہے۔ جب کال ختم ہو گئی تو صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر اسے آف کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ساتھ والے فلیٹ کے رہائشی سے ملنے کی کوشش کی لیکن اس فلیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ پھر پلازا انتظامیہ سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ایک اطالوی جوڑا یہاں رہتا ہے، ان کا ایک 6 سالہ بچہ بھی ہے۔ صدیقی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون ایکسچینج سے جس طرح معلومات حاصل کی وہ بھی ساتھیوں کو بتا دیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ پورا نیٹ ورک ہے اور ہمیں اس کے خلاف کام کرنا چاہیے؟ چوہان نے کہا۔ ہاں، میرا یہی خیال ہے۔ ویسے بھی میں روزانہ اخبارات میں پڑھتا ہوں اور ٹی وی کی خبریں بھی دیکھتا رہتا ہوں، اس میں آتا رہتا ہے کہ اغوا برائے تاوان کا دھندا زور و شور سے پھیل رہا ہے۔ اس طرح ایک تو فوری اور بھاری رقم مل جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر پکڑے بھی جائیں تو اول تو گواہی دینے والا نہیں ملتا، اگر مل بھی جائے تو گواہی دینے سے صاف انکار کر دیتا ہے کیونکہ انہیں اور ان کے خاندان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مجرموں کو فوری سزا نہیں ملتی، ورنہ تو یہ خوفناک اور بھیانک دھندا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ صدیقی نے کہا۔ تو پھر چلیں کالا ہوٹل، وہاں اس کالا شیر کو تلاش کریں، چوہان نے کہا تو سب نے سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیاہ رنگ کی بڑی اور جدید ماڈل کی ایک خاص کار تیزی سے دوڑتی ہوئی دارالحکومت کے مضافاتی علاقے سورج نگر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سورج نگر چونکہ دارالحکومت کا مضافاتی علاقہ تھا اس لیے بڑے شہروں جیسی رونق یہاں نہ ہوتی تھی، بلکہ اس پر غلبہ دیہاتی کلچر کا تھا۔ لیکن 4 سال پہلے یہاں ایک خوبصورت کلب کھولا گیا تھا جسے سورج کلب کا نام دیا گیا تھا۔ کلب میں شراب خانہ، جوا خانہ، الیکٹرانک گیمز اور ڈائننگ ہال کے ساتھ ساتھ ڈانسنگ ہال بھی موجود تھے، اور سب سے زیادہ کشش اس کلب کی اس لیے بھی تھی کہ یہاں خوبصورت اور نوجوان ویٹر سروس دیتی تھی، اس لیے شام ہوتے ہی دارالحکومت کے رئیس زادے یہاں پہنچ جاتے تھے اور پھر رات گئے تک یہاں ہر قسم کا تماشا کرنے کے بعد صبح کو گھر جایا کرتے تھے۔ یہ سب سے زیادہ نوجوانوں کا پسندیدہ کلب تھا اور وہ ہر قسم کی پارٹیاں بھی یہیں منعقد کرتے رہتے تھے۔ سورج نگر جانے والی سیاہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس نے آدھے بازو والی شرٹ کے ساتھ جینز کی پینٹ بھی پہنی ہوئی تھی۔ سائیڈ سیٹ پر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی موجود تھی جس کے سنہرے لچھے دار بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے، اس نے بھی ایسا ہی لباس پہن رکھا ہوا تھا اس لڑکے نے پہنا ہوا تھا۔ کار کی اگلی سیٹ پر بھی ایک جوڑا موجود تھا اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ندیم، آج پیمنٹ کا دن ہے، کیا خیال ہے؟ اس بار ہمارا کتنا حصہ بنے گا؟ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لڑکی نے ڈرائیونگ کرنے والی لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا نام ندیم تھا۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب تکمیل شدہ پروجیکٹ کو چیک کیا جائے گا، اندازاً تو 20-25 لاکھ روپے مل سکتے ہیں، ندیم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو، اتنا بھی برا نہیں ہے، ہمیں کام بھی تو بہت کم کرنا پڑتا ہے، اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا جس نے سوال کیا تھا۔ ویسے اعظم، تمہارا اور ندیم کا کام واقعی عجیب ہے، مجھے تو بعض اوقات سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ تم نے ان والدین سے مل کر ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہوتی ہے اور ان کے بارے میں معلومات اخبارات تک پہنچانی ہوتی ہے تاکہ اغوا کنندگان پکڑے نہ جائیں۔ اگلی سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کا نام فرح تھا۔ ورنہ وہی کچھ ہو جائے گا جو ہونا چاہیے، اعظم نے اشارتاً کہا تو فرح بے اختیار کھل کر ہنس پڑی۔ تم ضرورت سے زیادہ شوخ ہوتے جا رہے ہو، فرح نے اعظم کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ جتنا تمہارا پارٹنر شوخ ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی میرا پارٹنر ڈل ہوتا جا رہا ہے۔ کیا کھلایا ہے تم نے اعظم کو؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے کہا۔ تم شکوہ کرنے سے بھی کبھی باز نہیں آؤ گی شہلا، ندیم نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غصہ بیویاں سہ سکتی ہیں، فرینڈز نہیں، شیلا نے کہا تو ندیم بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، آئندہ اس فرق کا خیال رکھوں گا، ندیم نے کہا تو کار میں موجود سبھی بے اختیار ہنس پڑے۔ ویسے میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ ہم نے کیا کام کرنا پڑا ہے کہ لوگ ہماری خوشحالی پر حیران رہ جاتے ہیں، اعظم نے کہا۔ ایسا پیشہ واقعی قدرت کی طرف سے ہم پر انعام ہے، بھلا ہم نے کرنا کیا ہے کہ عالمی اخبارات کے رپورٹر اور ان لوگوں کے ہمدرد بن کر ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کرتے رہتے ہیں جن کے آدمی
آدمی، بچے اور عورتیں اغوا کر لی جاتی ہے اور پھر لاکھوں کروڑوں کے تاوان مانگے جاتے ہیں۔ ہم پولیس کے بھی منجر ہوتے جاتے ہیں اور ہم اس انداز میں اپنا کام کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی شک نہ کر سکے۔ ندیم نے کہا، چھوڑو یہ بور باتیں، ایسی باتیں کرو کہ دل خوش ہو جائے۔ فرح نے کہا، ان عورتوں کو روتا دیکھا کرو جن کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا کرو جن کی عورتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ تاوان کے لیے عجیب پیشہ ہے یہ۔ فرح کے ساتھ بیٹھے ہوئے اعظم نے کہا، ہم پہنچ رہے ہیں، اس لیے سب نے اوکے چیک کرنا۔ اچانک ندیم نے کہا تو سب کار کی کھڑکیوں سے باہر جھانکنے لگے۔ اچانک ایک بڑا سا بورڈ نظر آیا جس پر خوش آمدید لکھا ہوا تھا۔ اس بورڈ کو دیکھتے ہی سب نے مسرت سے چیخیں مارنی شروع کر دیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ اگر یہ بورڈ موجود نہ ہوتا تو وہ یہیں سے واپس لوٹ جاتے۔ یہاں ایک بڑی سی عمارت تھی، بالکل کسی محل کی طرح۔ اس بڑی عمارت کا جہازی سائز کا گیٹ بنا ہوا تھا، جبکہ عقبی طرف موجود ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں مشین گنوں سے مسلح 2 افراد ہر وقت موجود رہتے تھے۔ یہ عمارت اسٹور روم کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ قدیم دور میں اس علاقے کے کسی بڑے سردار نے اپنی رہائش کے لیے یہ محل نما عمارت تعمیر کرائی تھی، لیکن پھر سردار اور اس کے ساتھیوں کو ملک سے باہر جانا پڑا اور وہاں مستقل قیام پذیر ہو گئے، اور اس سردار نے حکومت کو یہ محل نما عمارت اور اس کے گرد پھیلا ہوا وسیع میدان فروخت کر دیے، اور ایک یورپی ملک سارٹو نے اسے حکومت سے بہت سستے داموں خرید لیا۔ سارٹو کی ایک بین الاقوامی فلاحی تنظیم گارنٹی فار گڈ، جسے JFG کہا جاتا تھا، اپنے فلاحی کاموں کے لیے اس عمارت کو استعمال کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ حکومت نے یہ محل نما عمارت اور اس کا وسیع میدان بہت سستے داموں فلاحی تنظیم کو فروخت کر دیا۔ تب یہ محل نما عمارت ماسٹر شوکت کے قبضے میں تھی۔ ماسٹر شوکت JFG کا پاک ایشیا میں انتظامی انچارج تھا، اور اس نے پورے پاک ایشیا میں JFG کے نمائندے پھیلائے رکھے ہوئے تھے، اور ہر جگہ باقاعدہ عمارتیں لے کر ان میں فلاحی کام کیا جاتا تھا۔ JFG ویسے تو ہر طرح کے فلاحی کاموں میں حصہ لیتی تھی، خاص طور پر شدید بارشوں، سیلاب، زلزلہ یا آگ کی وجہ سے اجتماعی نقصان کے وقت JFG کے سرپرستی کرنے والے ممالک JFG کے ذریعے تباہ حال لوگوں کی بے حد مدد کرتے تھے، ایسی مدد کہ لوگ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس محل نما عمارت کے 2-3 بڑے کمروں کے ایک پورشن کے علاوہ جہاں ماسٹر شوکت کا آفس تھا، باقی تمام کمرے ہر وقت گلے سے بھرے رہتے تھے۔ کئی کمرے چاولوں کی بوریوں سے بھرے رہتے تھے، جبکہ زیادہ تر کمرے گندم، دالیں وغیرہ اور دوسرے سامان سے بھرے رہتے تھے، اور JFG کا متاثرہ لوگوں تک ان اشیاء کو پہنچانے کا اپنا انداز تھا۔ وہ ایک کال ملنے یا اخبار اور ٹی وی پر خبر آنے پر بہت تیزی سے حرکت میں آ جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ اور ہر جگہ JFG کے ٹرک پہلے پہنچ جاتے تھے، اس لیے JFG پاک ایشیا کے عوام میں بے حد مقبول تھی، اور لوگ اس کے تحت کام کرنے والوں کے دل سے عزت کرتے تھے۔ یہ JFG ایک اہم معاملے میں بھی متاثر فریق کی بے حد مدد کرتی تھی۔ پورے پاک ایشیا میں جہاں بھی اغوا برائے تاوان کی کوئی واردات ہوتی تھی تو JFG کے مخصوص ارکان فوری طور پر وہاں پہنچ جاتے اور انتہائی بھاری تاوان میں باقاعدہ حصہ ڈالتے، تاکہ متاثرہ فریق کے ساتھ ہمدردی کی جا سکے، اور اگر متاثرہ فریق امرا ہوتے تو ان پر ان کے ساتھ مل کر مغوی کو زندہ سلامت واپس لانے کے لیے کام کرتے۔ اس کے ساتھ JFG کی طرف سے یہ بھی انتظام کیا گیا کہ اغوا برائے تاوان کی واردات ہوتے ہی یورپی اور ایکریمی ممالک کے اخبارات کے نمائندے وہاں پہنچ جاتے اور خبریں بھی میڈیا کو مہیا کرتے، اور پولیس کے ساتھ مل کر مغوی کی تلاش کرنے کے لیے ایسے جدید آلات استعمال کیے جاتے جس سے مغوی صحیح سلامت واپس آ سکتے تھے، اور جب تک مغوی واپس نہیں آ جاتا یہ لوگ واپس نہ جاتے تھے۔ ان لوگوں کو اسمارٹ گروپ کہا جاتا تھا، اور جس انداز میں یہ گروپ کام کرتا تھا اسے بے حد سراہا جاتا تھا۔ اعظم اور ندیم دونوں کا تعلق اس اسمارٹ گروپ سے تھا، اور ہر 3 ماہ بعد انہیں اس محل نما عمارت میں کال کیا جاتا تھا، بشرطیکہ کہ انہیں خوش آمدید کا بورڈ نظر آ جائے، ورنہ وہ وہیں سے واپس چلے جاتے تھے۔ آج بھی ندیم اور اعظم کو ہیڈ کوارٹر کال کیا گیا تھا، اور وہ اپنی اپنی گرل فرینڈز کو ساتھ لے کر وہاں جا رہے تھے، اور سب کو وہاں خوش آمدید کا بورڈ نظر آ گیا تھا، اس لیے وہ سب خوش ہو رہے تھے کہ ہیڈ کوارٹر انچارج ماسٹر شوکت ادھیڑ عمر آدمی تھا، جسے سب لوگ ماسٹر شوکت کہا کرتے تھے۔ وہ خاصا پڑھا لکھا بھی تھا اور بے حد ذہین بھی تھا۔ کار محل نما عمارت کی سائٹ سے گزر کر جب عمارت کی عقبی سمت پہنچی تو وہاں موجود مسلح افراد نے انہیں کار ایک سائٹ پر لگانے کا کہا، تو ندیم نے کار مخصوص جگہ پر روکی اور پھر وہ سب کار سے باہر آ گئے۔
چیف باس آفس میں ہیں یا کسی اور کمرے میں؟ ندیم نے ایک مسلح گارڈ سے پوچھا۔ اپنے آفس میں ہیں جناب، گارڈ نے کہا، اور ندیم نے سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس دروازے سے گزرنے والا ہر آدمی، چاہے اس کی عمر یا حیثیت کوئی بھی ہو، مشینی طور پر سر سے پاؤں تک چیک ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے پاس اسلحہ وغیرہ ہو تو وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتا جب تک اس عمارت سے باہر نہ پہنچ جائے۔ ندیم اور اعظم چونکہ بے شمار بار یہاں آئے تھے، اس لیے وہ دونوں اس بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں آفس کے انداز میں سجے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے، جہاں گارنٹی فارگٹ یعنی GFG کو ملنے والے سرٹیفکیٹس، شیلڈز اور تصاویر موجود تھی۔ کمرہ خالی تھا، لیکن وہ چاروں ایک طرف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد سائٹ کا ایک دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے باقاعدہ سوٹ پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا۔ یہ ماسٹر شوکت تھا، GFG کا پاکیشیا میں انتظامی انچارج۔ اس کے چہرے اور انداز کو دیکھتے ہی دیکھنے والوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی بےحد خوشحال اور امیر ہے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ چاروں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویلکم ویلکم، بیٹھیں، ماسٹر شوکت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور خود بھی اپنے لیے مخصوص اونچی نشست کی ریوالونگ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا رپورٹس ہیں؟ ماسٹر شوکت نے پوچھا۔ پورا پاکیشیا GFG کے قصیدے پڑھ رہا ہے چیف، ندیم نے کہا، تو ماسٹر شوکت بے اختیار ہنس پڑا۔ قصیدے پڑھے بھی جانے چاہیے کیونکہ ہم کام ہی ایسے کرتے ہیں، ماسٹر شوکت نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر میز کی دراز کھول کر اس میں سے 2 چیک نکالے، اور ایک چیک اس نے اعظم اور دوسرا چیک ندیم کو دے دیا۔ 40 لاکھ کا چیک ہے، ماسٹر شوکت نے کہا، تو اعظم اور ندیم کے ساتھ ساتھ ان کی گرل فرینڈ کے چہرے بھی چمک اٹھے۔ تھینکس چیف، ندیم اور اعظم نے کہا۔ تھینکس کی ضرورت نہیں ہے، ماسٹر شوکت نے کہا۔ چیف، کوئی نیا کام؟ اعظم نے چیک لے کر تہہ کر کے سائڈ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، ہاں، ایک اطالوی جوڑا سیاحت کے لیے یہاں آیا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور ان کا ایک 6 سالہ بچہ بھی ہے۔ ان کی چیکنگ کرائی گئی ہے تو پہلے اطلاع ملی ہے کہ مڈل کلاس طبقے کے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے بجائے کسی بڑے ہوٹل میں ٹھہرنے کے ایک رہائشی پلازا میں فلیٹ کرائے پر حاصل کیا اور وہاں رہ رہے ہیں۔ لیکن پھر اطالیہ سے ان کے بارے میں دوسری رپورٹ آ گئی۔ یہ مڈل کلاس لوگ نہیں بلکہ اطالیہ کے ایک بڑے بزنس کے مالک ہیں، اور صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مڈل کلاس ظاہر کر رہے ہیں، ماسٹر شوکت نے کہا۔ تو پھر چیف، ندیم نے کہا، کارروائی ڈال دی گئی ہے اور اس اطالوی جوڑے کا بچہ اٹھا لیا گیا۔ اس کیس کو کالا شیر ہینڈل کر رہا ہے، لیکن تم نے اخبار میں خبر آنے کے بعد GFG کے نمائندوں کی حیثیت سے اس اطالوی جوڑے سے ہمدردی کرنی ہے، ماسٹر شوکت نے کہا۔ چیف، کالا شیر تو بدماشوں کا ایک گروپ ہے، وہ اسے ڈیل بھی کر سکے گا یا نہیں؟ اعظم نے کہا۔ تو ماسٹر شوکت بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے اب تک سینکڑوں کیس مکمل کیے ہیں، وہ ہمارا سب سے تجربہ کار آدمی ہے۔ تم دیکھنا کہ وہ اس اطالوی جوڑے سے اس قدر رقم کھینچ لے گا کہ تم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ماسٹر شوکت نے کہا۔ چیف، یہ اطالوی جوڑا اطالوی زبان بول سکتا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ گریٹ لینڈ کی زبان، لیکن کالا شیر اور اس کے آدمی تو ان میں سے کوئی بھی زبان نہیں بول سکیں گے، ندیم نے کہا۔ وہ بولنے کے چکر میں نہیں پڑتے، ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف دھمکیاں دیتے ہیں اور تاوان وصول کر لیتے ہیں۔ تم دیکھنا یہ کس طرح اس اطالوی جوڑے کو نچوڑتے ہیں، ماسٹر شوکت نے کہا۔ اسی جوڑے کا پتہ دیں تاکہ ہم سیدھے وہیں جائیں، ندیم نے کہا۔ آج نہیں کل، کیونکہ کل کے اخبارات میں اس اغوا برائے تاوان کی خبر شائع ہوگی۔ پتہ میں بتا دیتا ہوں، ماسٹر شوکت نے کہا، اور ساتھ ہی ایک رہائشی پلازا کا نام اور فلیٹ نمبر بتا دیا۔ تو ندیم اور اعظم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی گرل فرینڈز بھی اٹھ کھڑی ہوئیں تو وہ اجازت لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ اطالوی جوڑے کو بدماشوں کے سپرد کرنا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے، فرحہ نے کہا۔ یہ بدماش لوگ ہیں، اس لیے یہ دوسروں کو اتنا نچوڑ لیتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ بدماش اور سفاک لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اپنے انداز سے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں کو نوچ کر ان سے بھاری رقومات وصول کر لیتے ہیں۔ ماسٹر شوکت نے اگر اس کام کو کالے شیر کے سپرد کیا ہے تو یقیناً یہ فیصلہ درست ہوگا، اعظم نے کہا، اور ندیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیہاتی انداز کی ایک کچی سڑک جو انتہائی ناہموار تھی، اس سڑک کے کنارے ایک عمارت اس انداز میں بنی ہوئی تھی کہ فرنٹ پر 10 دکانیں بنائی گئی تھیں، جبکہ عقب میں 2 منزلہ عمارت بنائی گئی تھی۔ اس عمارت میں کرایہ دار کسی ہوٹل کے سے انداز میں رہتے تھے۔ نیچے ایک بڑی دکان میں کھانے اور چائے بنانے کا اڈا تھا، باقی دکانوں میں بھی مختلف انداز کے کام ہوتے تھے۔ کسی دکان میں پلاسٹک کا سامان موجود تھا تو کسی دکان میں کھانے پینے کے پیکٹ چیزیں موجود تھیں۔
دیہاتی ماحول کی وجہ سے یہاں جدید ترین علاقوں کی بڑے ہوٹل یا بڑے کاروبار نہیں ہوتے تھے۔ یہ علاقہ کالا شیر کہا جاتا تھا۔ اس علاقے کے کالے شیر کا سب سے مشہور آدمی سانگا شیر تھا، جو بدماشی، منشیات فروشی، عورتوں کی خرید و فروخت اور نہ جانے کس کس قسم کے ناجائز کاروبار میں لتھڑا ہوا تھا۔ لیکن یہ سارے دھندے اس آدمی کرتے تھے جس کی تعداد 25 کے قریب تھی۔ سانگا شیر صرف مونچھوں کی تاؤ دیتا رہتا تھا، ادھر ادھر گھوم پھر کر کاروبار کو چیک کرتا رہتا تھا۔ اس علاقے کی پولیس ان سے نظر بچاتی تھی، کیونکہ وہ پولیس کے اعلیٰ حکام تک تو باقاعدہ منتقلی دیتا تھا۔ اگر کوئی اکا دکا آدمی اس کے خلاف شکایت لے کر تھانے جاتا تو الٹا اسے بے عزت کر کے تھانے سے نکال دیا جاتا تھا، اور دوسرے دن اس آدمی کی لاش اس کے گھر کے دروازے پر لٹکی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے، سانگا شیر یا اس کے آدمیوں کی شکایت کرنے سے کسی میں جرأت نہ تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سانگا شیر اور اس کے آدمیوں کے خوف کی وجہ سے اس پورے علاقے میں بے حد امن تھا۔ یہاں کوئی غلط کام ماسوائے سانگا شیر اور اس کے آدمیوں کے اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ اگر کوئی کرتا بھی تو اس کا عبرتناک حشر کیا جاتا تھا۔ اس علاقے میں، جس کا نام کالا شیر تھا، دیہاتی انداز کے بنے ہوئے 50-60 گھر تھے، جہاں سانگا شیر کی اجازت سے اس کے خاص لوگوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی رہتے تھے جو ارد گرد باغات میں کام کرتے تھے۔ سانگا شیر کے پاس سیاہ رنگ کی ایک پرانے ماڈل کی کار بھی تھی جسے ڈرائیور چلاتا تھا، اور سانگا شیر تو اگر دارالحکومت یا قریبی علاقے علی میڈ ٹاؤن میں جانا پڑتا تھا تو اسے کار پر جاتا تھا۔ اس کی کار دیکھ کر لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ایمبولینس کا سائرن سن کر لوگ فوراً سائٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ سانگا شیر اس وقت اپنے ایک آدمی کے پاس بیٹھا منشیات استعمال کرنے میں مصروف تھا۔ یہ اس کے نائب کالوکی کی جگہ تھی۔ کالو بے پناہ مشتعل مزاج اور خوفناک لڑاکا سمجھا جاتا تھا۔ عقل نام کی کوئی چیز اور اس کے دماغ میں کم آ ہی جاتی تھی۔ اس کی یہی مشتعل مزاجی سانگا شیر کو بے حد پسند تھی۔ وہ اسے فخر سے مرد کہتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ اس کے اور کالو کے علاوہ باقی سارے مکمل مرد نہیں ہیں۔ سانگا شیر، سنا ہے کہ ایک اطالوی بچہ اغوا کیا گیا ہے جس کے ماں باپ سے $50 لاکھ تاوان طلب کیا گیا ہے، کالو نے کہا تو سانگا شیر نے منشیات سے بھرے ہوئے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا۔ ہاں، تم نے درست سنا ہے، یہ کام کالا شیر نے کیا ہے اور وہی اسے نمٹے گا، سانگا شیر نے کہا تو کالو بے اختیار چونک پڑا۔ کالا شیر کون ہے؟ کالا شیر تو علاقے کا نام ہے، کسی آدمی کا تو نام نہیں ہے، کالو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سانگا شیر نے ایک طویل کش لیا۔ تو تمہیں پتہ نہیں؟ سنو، اس سارے علاقے میں بہت کم رقم اوپر جا رہی تھی، اس لیے اوپر والوں نے حکم دیا کہ علاقے بانٹ کر کام کیا جائے۔ چنانچہ کالے شیر کا آدھا علاقہ ایک نئے آدمی کو دے دیا گیا، جس نے اپنا نام ہی کالا شیر رکھ لیا، اور دوسرا علاقہ مجھے دیا گیا۔ سانگا شیر کو اور اطالوی بچے والا کیس کالا شیر کو اس لیے دیا گیا کہ کالا شیر رقم نکلوانے میں مشہور ہے۔ وہ واقعی انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر ان کی روحوں سے بھی رقم نکلوا لیتا ہے، سانگا شیر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کالا شیر کہاں رہتا ہے؟ اس کا دفتر کہاں ہے؟ کالو نے پوچھا۔ علی میڈ ٹاؤن میں ایک خاصی بڑی بلڈنگ ہے جس میں کالا شیر نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے۔ آفس میں تو جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والوں کا ہے، لیکن وہ صرف آڑے میں ہے۔ اصل دفتر کالے شیر کا ہے اور وہ اسی آفس میں بیٹھتا ہے، سانگا شیر نے کہا۔ تو اس اطالوی بچے کو کہاں رکھا گیا ہے؟ کالو نے پوچھا۔ فی الحال تو کالے شیر کی تحویل میں ہے، اور وہ بھی ابھی اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے اطالوی جوڑے سے بات چیت کر رہا ہے۔ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، سانگا شیر نے کہا۔ سانگا شیر، کاش یہ مشن ہمارے ذمے لگایا جاتا تو آدھی رقم مل جاتی۔ $25 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، مزہ آ جاتا، کالو نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا۔ تم تو اس طرح باتیں کر رہے ہو جیسے آج تک تمہیں کوئی رقم نہیں ملی، بولو 2 روز پہلے $1 لاکھ لیے ہیں تم نے؟ سانگا شیر نے کہا۔ ہاں، لیکن $25 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہے، کالو نے کہا۔ جلدی ہی کوئی دوسرا کام آ جائے گا، گھبراؤ نہیں، سانگا شیر نے اس کے کاندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور کالو نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی دور سے دوڑتا ہوا آتا دکھائی دیا تو وہ دونوں اسی انداز میں بھاگتے دیکھ کر چونک پڑے۔ یہ فضلو کیوں دوڑتا ہوا آ رہا ہے؟ سانگا شیر نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فضلو وہاں پہنچ گیا، وہ تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ کالا شیر کی کال ہے، اس لیے مجھے دوڑ کر آنا پڑا، یہ لو فون، فضلو نے جیب سے سیل فون نکال کر سانگا شیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو سانگا شیر نے سیل فون فضلو سے لے کر اسے آن کیا اور کان سے لگا لیا۔ یس ماسٹر، کیا بات ہے؟ سانگا شیر بول رہا ہوں، سانگا شیر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ چیف ماسٹر کی رپورٹ دینی ہے اطالوی بچے کے معاملے، اور تم نے اب تک ان کے ماں باپ کو تلاش ہی نہیں کیا۔
اب ہم اس بچے کا کیا کریں؟ رقم تو اس کے ماں باپ سے ہی دینی ہے نا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ارے ہاں، میں تو قاسم کو کہہ کر بھول ہی گیا تھا، اور قاسم نے بھی اب تک کوئی رپورٹ نہیں دی۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں، پھر تمہیں فون کروں گا، سانگا شیر نے کہا۔ جلدی کرو جلدی، تاکہ کام آگے بڑھایا جا سکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سانگا شیر نے سیل فون کے نمبر پینچ کرنے شروع کر دیے۔ یس قاسم بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، لہجہ کھردرا سا تھا۔ سانگا شیر بول رہا ہوں قاسم۔ سانگا شیر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ہاں بولو سانگا شیر، حکم دو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تمہارے ذمے کام لگایا تھا اطالوی جوڑے کو تلاش کرنے کا، بچہ ہمارے پاس ہے، چیف ماسٹر نے رپورٹ مانگی ہے، سانگا شیر نے کہا۔ ابھی تک ان کی تلاش جاری ہے، میرے آدمی ہر طرف انہیں تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ کہیں مل ہی نہیں رہے، اور کسی نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے ہیں، قاسم نے کہا۔ پاکیزیہ میں اطالوی سفارت خانے سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے تم نے؟ ان کا بچہ بس ٹرمینل سے اغوا ہوا ہے، اور انہیں اطلاع بھی بس ٹرمینل والوں سے ہی دی گئی ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ اطالوی سفارت خانے پہنچ گئے ہوں، سانگا شیر نے کہا۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ تم نے واقعی بہت عقل مندانہ بات کی ہے، قاسم نے کہا تو سانگا شیر کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ سانگا شیر نے فضلو کو واپس بھجوا دیا تھا، اس لیے سانگا اور کالو دونوں وہاں رہ گئے تھے۔ پھر قاسم سے بات ہونے کے بعد 1 گھنٹہ مزید گزر گیا تو قاسم کی کال آئی۔ سانگا شیر، تم نے درست اور صحیح اندازہ لگایا تھا، وہ دونوں میاں بیوی وہیں تھے، اور سفارت خانے والوں نے پولیس کے اعلیٰ افسر سے بات کی ہے تاکہ ان کے بچوں کو واپس لایا جا سکے، لیکن بڑے پولیس افسر تو ہمارے دوست ہیں، اس لیے انہوں نے بات کو طوالت دے دی ہے۔ افسروں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اطالوی جوڑے کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ رقم دے کر بچہ واپس لے لیں۔ اطالوی جوڑا اب اپنے فلیٹ پر موجود ہے، تم ماسٹر چیف کو رپورٹ دے دو، قاسم نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ بچہ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے، تمہارے پاس ہے کیا؟ سانگا شیر نے کہا۔ وہ کالا شیر کے راٹ کے پاس ہے، قاسم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، پھر اسے صحیح جگہ بھیجا گیا ہے۔ اوکے، سانگا شیر نے کہا، اور رابطہ ختم کر کے اس نے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سانگا شیر بول رہا ہوں، قاسم سے رپورٹ مل گئی ہے، سانگا شیر نے کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اطالوی جوڑا پہلے پولیس اسٹیشن گیا، اور وہاں سے وہ اطالوی سفارت خانے چلا گیا، اور اب وہ سفارت خانے سے واپس ایڈن پلازا میں اپنے فلیٹ پر موجود ہے، سانگا شیر نے کہا۔ اوکے، میں ابھی رپورٹ بھجوا دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر کے سانگا شیر نے سیل فون میں رکھ دیا، جیب میں رکھ کر کہا، اور فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سانگا شیر نے اسے واپس نکالا، لیکن پھر اس پر جوزف کا نام پڑھ کر وہ چونک پڑا، کیونکہ جوزف عالی میٹاؤن میں موجود کالا ہوٹل کا انچارج تھا۔ کالا ہوٹل ارد گرد کے تمام بدماشوں اور مجرم افراد کا گڑھ تھا، کیونکہ وہاں کھلے عام نہ صرف منشیات ملتی تھی بلکہ بے تحاشا انداز میں پی بھی جاتی تھی۔ یس، سانگا شیر بول رہا ہوں، سانگا شیر نے کہا۔ جوزف بول رہا ہوں، 4 افراد ایک کار پر یہاں ہوٹل میں آئے ہیں، اور وہ کالے شیر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ گو انہیں ٹال دیا گیا ہے، لیکن یہ چاروں مجھے خطرناک افراد لگتے ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ جوزف نے کہا۔ انہیں میرے پاس بھجوا دو، سانگا شیر نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں کہوں گا کہ کالا شیر پاکیزیہ سے باہر گیا ہوا ہے، اور اس کی جگہ سانگا شیر موجود ہے، اور وہ تمہارا پتہ انہیں بتا دوں گا، اور وہ یقیناً وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر تم خود ہی ان سے پوچھ گچھ کر لینا یہ کون لوگ ہیں اور کیوں کالا شیر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جوزف نے کہا۔ ہاں بھجوا دینا، ان سے ملاقات ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہوں اور اطالوی بچے کے اغوا پر کام کرنے ہو، کیونکہ اطالوی سفارت خانہ ان کی حمایت میں ان کے پیچھے کھڑا ہوگا، سانگا شیر نے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم واقعی سانگا شیر ہو، کیونکہ جتنی گہرائی میں تم سوچتے ہو اتنی گہرائی میں کوئی کبھی نہیں سوچتا، جوزف نے کہا تو سانگا شیر کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ویسے سانگا شیر، انہیں کوئی مخبری ہوئی ہے تو یہ کالا شیر کو پوچھتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، لیکن مخبری کس نے کی ہوگی؟ جوزف نے کہا۔ کیا انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے کالے شیر سے ملنا چاہتے ہیں؟ سانگا شیر نے کہا۔ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں کالا شیر سے ایک ضروری کام ہے، اور وہ ملاقات سے کالا شیر کو 10 لاکھ روپے کا نقد فائدہ ہو جائے گا، جوزف نے کہا۔ تو پھر کالا شیر ان سے مل لیتا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ اگر یہ لوگ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں تو انہیں فوری طور پر ہلاک کر کے برقی بھٹی میں ان کی لاشیں ڈال دی جائیں، اور ان کا وجود وہیں دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ باقی رہی ان کی کار تو اسے دارالحکومت کی آخری
سرحد میں پہنچا دیا جاتا۔ سانگا شیر نے کہا، کالا شیر تو کل رات سے ہی کافرستان گیا ہوا ہے، وہاں GFG کی میٹنگ تھی، وہ شاید 2-4 دن بعد ہی آئے گا۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، اب اگر وہ آئے تو مجھے براہ راست اطلاع دینا، میں جا کر خود ان سے مل لوں گا۔ سانگا شیر نے کہا، اوکے۔ دوسری طرف سے جوزف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو سانگا شیر نے لمبا سانس لیتے ہوئے سیل فون آف کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ عمران کو ناشتہ دینے کے بعد سلیمان اپنی روزانہ کی روٹین کے مطابق شاپنگ کرنے فلیٹ سے باہر جا چکا تھا۔ سلیمان ایک فلاسک میں چائے کی 2 پیالیاں ڈال کر فلاسک کو عمران کے سامنے موجود میز پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ عمران کتاب میں اتنا گم تھا کہ اس کے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن لاشعوری کے طور پر اسے معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تقریباً روز کی روٹین تھی۔ سلیمان کے جانے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک کتاب پڑھنے کے بعد اس نے کتاب کو میز پر رکھا۔ فلاسک اس کے سامنے میز پر پڑا تھا۔ عمران نے پیالی اٹھا کر سامنے رکھی اور پھر فلاسک کو کھول کر اس نے چائے پیالی میں ڈالی اور پیالی اٹھا کر گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگا۔ ابھی چائے کی پیالی ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے پیالی واپس میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی، عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا، سلطان بول رہا ہوں، سارے اہم کام چھوڑ کر تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں، جلدی آؤ۔ سر سلطان نے کہا، اگر آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اب تو لوگ بیٹھنے کے اس قدر عادی ہو گئے انہیں کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے۔ اسے سزا قرار دیتے ہیں، کیونکہ پہلے اسکول کے اساتذہ کو کسی طالب علم کو سزا دینی ہوتی تو وہ اسے بینچ پر کھڑا کر دیتے تھے یا دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونے کی سزا دیتے تھے۔ عمران کی زبان چلی تو پھر واقعی روا ہو گئی، لیکن دوسری طرف سے جب کوئی جواب نہ آیا تو اس کے منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا کہ سر سلطان نے اپنی بات ختم کر کے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ عمران نے کتاب اٹھائی اور اسے کھول کر اس طرح پڑھنے لگا جیسے سر سلطان سے اس کی سرے سے بات ہی نہ ہوئی ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران کے چہرے پر شرارت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ علی، عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں بولتے ہوئے کہا، X2۔ دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ کوئی خاص بات، بلیک زیرو؟ عمران نے اپنے نام سے پکارتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ بلیک زیرو نے اس لیے X2 کا نام لیا ہے کہ کہیں عمران کے فلیٹ پر کوئی اجنبی آدمی یا سیکرٹ سروس کے ممبران میں سے کوئی موجود نہ ہو، اس لیے عمران نے اس کا نام لیا تھا تاکہ وہ بھی سمجھ جائے کہ عمران کے پاس کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے۔ عمران صاحب، سر سلطان نے مجھے فون کیا ہے، وہ سخت ناراض ہو رہے ہیں، انہوں نے آپ کو فون کر کے فوری اپنے آفس پہنچنے کا کہا، لیکن آپ نہ ہی ان کے آفس گئے اور نہ ہی فون کیا، وہ واقعی ناراض ہو رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، انہیں ریسیور رکھنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، میں انہیں بتانا ہی چاہتا تھا کہ میرے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے لازماً مجھے دھکا لگا کر کار سینٹرل سیکرٹ تک لے جانے پڑے گی، اور اکیلا میں کیسے دھکا بھی لگاؤں، وہ اسٹیئرنگ بھی سنبھالے رکھے ہوئے، اس لیے مجھے سلیمان کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا، اور تمہیں معلوم ہے کہ سلیمان کو ایک ایک دکاندار سے ایک ایک چیز کی خریداری پر کتنا جھگڑنا پڑتا ہے تاکہ مجھ جیسے غریب اور مفلس کے 2-4 روپے بچ جائیں۔ عمران نے کہا، عمران صاحب پلیز، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سر سلطان کتنا ناراض ہو رہے تھے۔ بلیک زیرو نے منت کرتے ہوئے کہا، اچھا، میں انہیں فون کرتا ہوں، پھر ضرورت ہوئی تو چلا بھی جاؤں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پہلے فون کر کے معذرت کر لیں پھر چلے جائیں۔ بلیک زیرو نے اپنے انداز میں فقرے کو موڑتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ریسیور نہ رکھا تو عمران کی باتوں کا چرخہ چلتا رہے گا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے سر سلطان کے آفس کے نمبر پریس کر دیے۔ PA2 سیکرٹری خارجہ۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی، علی، عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنی عادت کے مطابق مکمل تعارف کراتے ہوئے کہا، سر سلطان سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے PA کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، جناب سر سلطان سیکرٹری وزارت خارجہ حکومت پاکیزیہ کی خدمت اقدس میں ناچیز، حقیر، فقیر، بتمام آداب شاہی سمت سلام پیش کرتا ہے۔ عمران نے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر بولتے ہوئے کہا، میں اطالوی سفیر سمیت تمہارے فلیٹ پر آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے گمگیر لہجے میں کہا،
اوہ ہو پلیز میں پہنچ رہا ہوں، فوراً ابھی آیا، عمران نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ اڑ کر پہنچ جانا چاہتا ہو، اور پھر عمران نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھا اور بیرونی دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، اور پھر ہوا کی بھی ایسی تھی جس قدر تیزی سے عمران سینٹرل سیکریٹ پہنچا وہ واقعی قابل داد تھی۔ چند لمحوں بعد عمران سر سلطان کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ سر سلطان وہاں آفس میں موجود تھے۔ شکر ہے آپ یہیں مل گئے، ورنہ مجھے خدشہ تھا کہ آپ واقعی اطالوی سفیر کے ساتھ میرے فلیٹ پر نہ پہنچ گئے ہوں۔ اور وہ شاعر کہتا ہے کہ آج ہی مہمان آئے اور آج ہی گھر میں بوریا تک نہیں۔ شاعر بیچارہ تو بوریا پر بیٹھ کر وہ شعر کہہ کر مطمئن ہو جاتا ہوگا، میرے پاس تو بوریا بھی نہیں، اس لیے آپ دیکھیں دوڑتا ہوا آیا ہوں۔ عمران نے کہا، دوڑ کر آئے ہو؟ کیوں؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کار کو تو ساتھ ساتھ دوڑاتا ہوا آیا ہوں، کیونکہ اتنی جلدی تھی کہ کار میں بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ عمران نے جواب دیا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ میں نے تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ یہاں دارالحکومت سے ایک اطالوی جوڑے کا 6 سالہ بچہ اغوا کر لیا گیا ہے، اور اطالوی سفارت خانہ اس اطلاع پہ بے چین ہو گیا ہے۔ اطلاع میں آج تک اس طرح کا کیس نہیں ہوا، اس لیے وہ لوگ سخت پریشان ہیں۔ یہ انسانی ہمدردی کا کیس ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم اس بچے کے ماں باپ کی حالت اور نہ جانے اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا محسوس کرو گے تو اس بچے کو صحیح سلامت واپس لا کر ملزموں کو انصاف کے کٹہرے تک لے آؤ گے۔ اس لیے میں نے اطالوی سفیر کو ذاتی طور پر حلف دے دیا ہے کہ ان کا بچہ 1 ہفتے کے اندر واپس پہنچ جائے گا۔ سر سلطان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ آج سے پہلے سر سلطان نے اس قسم کے کیس کے بارے میں ڈسکس نہیں کی تھی۔ آپ ڈیڈی کو فون کر دیتے، یہ ان کا کام ہے، اور یقیناً وہ اس پر کام کرتے تو بچہ اور ملزموں کو بھی ٹریس کر لیتے۔ عمران نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میں اس احمق کو بات کروں؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس قسم کے کیسز پر کون کام کرتا ہے، اور یہ کس محکمے کا کام ہے اور کس کا نہیں۔ سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ان کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ بہت جلد ناراض ہو جاتے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ بچے کا اغوا برائے تاوان بہت حساس معاملہ ہے، اور سینٹرل انٹیلیجنس چونکہ یہ کام کرتی رہتی ہے، اس لیے انہیں اس کے مراحل، نتائج اور عواقب کا علم ہوتا ہے، جبکہ سیکرٹ سروس کو اس کیس کے بارے میں ABC کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے بچے کے تحفظ کے لیے یہ بات کی تھی۔ آپ الٹا ناراض ہو گئے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ سر سلطان کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات خاصی حد تک کم ہو گئے۔ میں نے کب کہا کہ تم اس کیس پر سیکرٹ سروس کو حرکت میں لے آؤ؟ تم نے ایک اور تنظیم کا نوٹیفیکیشن جاری کرایا تھا، 4 اسٹار، جو سماجی برائیوں اور سماجی جرائم کے خلاف کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور جس کی رپورٹس مجھے ملتی رہتی ہے، اور میں سیکرٹ سروس کی طرح ان کا بھی انتظامی انچارج ہوں، جبکہ صدیقی ان کا انچارج یا چیف ہے۔ سر سلطان نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اوکے، آئی ایم سوری، مجھے واقعی اس کا خیال نہ آیا۔ اب آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ ہم بچے کو صحیح سلامت واپس حاصل کر لیں گے، عمران نے کہا۔ انشاءاللہ، سر سلطان نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اس بارے میں کوئی فائل، کوئی نوٹس؟ کہاں یہ واقع ہوا ہے اور کب؟ عمران نے کہا تو سر سلطان نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے فائل لے کر اسے پڑھا اور پھر فائل بند کر دی۔ میں پہلے اس جوڑے سے مل لوں تاکہ اصل حالات سامنے آ جائیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سر سلطان نے کہا تو عمران فائل لے کر اٹھا اور واپس مڑا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے ایڈن پلازا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ صدیقی بھی اسی رہائشی پلازا میں رہتا ہے، اور عمران نے یہی سوچا تھا کہ وہ صدیقی کو ساتھ لے کر اس اطالوی جوڑے سے بات کر لے گا تاکہ 4 اسٹارز کو اس مشن پر کام کرنے کو کہا جا سکے۔ لیکن جب اس نے کار ایڈن پلازا کی پارکنگ میں روکی تو اس کے پیچھے اسی وقت صدیقی کی کار بھی آ کر رکی تو عمران چونک پڑا۔ پھر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ صدیقی کی کار میں پورے 4 اسٹار موجود تھے۔ عمران صاحب، آپ اور یہاں؟ صدیقی نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ 4 اسٹار کا ایک کیس میرے ذمہ لگایا گیا ہے، اور ساتھ ہی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر مشن کامیاب نہ ہوا تو لٹل اسٹار کو سزا دی جائے گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آپ اطالوی جوڑے کے اغوا کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں، ساتھ کھڑے چوہان نے اچانک کہا تو عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے ہاتھ میں جو فائل ہے اس اطالوی سفارت خانے کا نام لکھا ہوا ہے، اور ہم بھی اسی سلسلے میں کام کر رہے ہیں، چوہان نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کام کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا تم نے از خود یہ کام شروع کیا ہے یا چیف کی طرف سے حکم دیا گیا ہے؟
عمران نے کہا تو صدیقی نے فون آنے سے لے کر اب تک کی ساری روایت مختصر طور پر بتاتی۔ تو تمہاری ابھی تک اس بچے کے والدین سے بات نہیں ہو سکی؟ عمران نے کہا نہیں، اب شاید وہ اپنے فلیٹ میں موجود ہو۔ صدیقی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ صدیقی کے فلیٹ تک پہنچی تو اطالوی جوڑے کے فلیٹ کے دروازے پر تالا موجود تھا۔ چند لمحوں بعد وہ سب فلیٹ کے مین روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیقی نے ریفریجریٹر سے جوس کے پیکٹ نکالے جس کے ساتھ اسٹیکر چپکے ہوئے تھے، سب کے سامنے رکھے اور ایک ایک پیکٹ اپنے ہاتھ میں رکھ کر وہ بیٹھ گیا۔ تم بتا رہے تھے کہ تم نے جہاں سے کال آئی تھی وہ جگہ اور اس آدمی کا نام ٹریس کر لیا ہے، تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ علی میر ٹاؤن سے ملحقہ علاقہ جسے کالا شیر کہا جاتا ہے، میں یہ ایک دیہاتی انداز کے ہوٹل جس کا نام کالا شیر ہوٹل ہے، وہاں سے کال کی گئی تھی اور ہاشم خان کے نام پر فون کنیکشن ہے۔ چنانچہ ہم 4 اسٹارز وہاں گئے اور ہم نے وہیں سے واپس آ رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی کالا شیر نام کا آدمی ہی نہیں ہے۔ کالا شیر تو علاقے کا نام ہے، وہاں کالا ہوٹل بھی ہے، لیکن ہاشم خان کو فوت ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں۔ یہ فون بھی اس کالا ہوٹل میں ہی نصب ہے۔ ہم نے کالا شیر آدمی کے بارے میں ہوٹل والوں سے پوچھ گچھ کی لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے ہم واپس آ گئے ہیں کہ کہیں یہ لوگ ہماری وجہ سے خوفزدہ ہو کر بچے کو ہلاک نہ کر دیں۔ صدیقی نے کہا لیکن انہوں نے فون کر کے تمہیں پیغام پہنچانے کے لیے کیوں کہا؟ اس طرح تو انہوں نے بیل مجھے مار والا کام کیا ہے، عمران نے جوس کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے کہ یہ لوگ اس کام میں اناڑی ہیں، صدیقی نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تجربہ کار ہیں، انہوں نے براہ راست بات کرنے کے بجائے ذریعہ استعمال کیا ہے تاکہ بچے تک کوئی پہنچ نہ سکے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب آپ کس طرح اس کیس میں شامل ہوئے ہیں؟ یہ سیکریٹ سروس کا کیس تو نہیں ہے، چوہان نے کہا۔ سر سلطان کو اطالوی سفارت خانے نے مجبور کیا ہے کہ وہ اس کیس میں ذاتی دلچسپی لیں اور جلد از جلد بچے کو برآمد کرائیں اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں، اور تم سب کو معلوم ہے کہ سر سلطان کی ذاتی دلچسپی بیچارے علی عمران سے ہی ہے، عمران نے زور دینے والے لہجے میں کہا تو سب کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ عمران صاحب سر سلطان آپ پر اس قدر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ جیسے ہی کام پر آمادہ ہوتے ہیں تو انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب کامیابی 100% یقینی ہے، خاور نے کہا۔ کاش کوئی چیک بھی اس دلچسپی میں شامل ہو جاتا، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لمحے کال بیل بجی تو صدیقی اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ صدیقی نے دروازہ کو لاک کھولنے سے پہلے اونچی آواز میں پوچھا۔ میرا نام ونسٹن ہے اور میں آپ کا ہمسایہ ہوں، باہر سے کسی مرد کی آواز سنائی دی تو صدیقی نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک اطالوی جوڑا کھڑا تھا، دونوں نوجوان تھے۔ آئیے اندر آ جائیں، صدیقی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ سوری، ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، ہمارا بچہ اغوا کر لیا گیا ہے اور ہم اب جب اپنے ساتھ والے فلیٹ میں پہنچے تو فون پر ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو تاوان کی رقم بتا دی گئی ہے، اس لیے میں نے کال بیل دی ہے، ونسٹن نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ آپ کے سلسلے میں ہی آج بات ہو رہی تھی، ہم نے اپنے طور پر ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو سماجی برائیوں کے خلاف جدوجہد کرتی ہے اور ہم آپ سے ملنا چاہتے تھے لیکن آپ کے فلیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ آئیے اندر آ جائیے، یہاں آپ کے لیے ہی کام کیا جا رہا ہے، صدیقی نے کہا تو ونسٹن اور اس کی بیوی کے چہروں پر حیرت اور مسرت کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اندر آ گئے اور ونسٹن نے باری باری سب سے مصافحہ کیا اور صدیقی نے سب سے تعارف کرایا۔ یہ میری وائف ہے ماریا ونسٹن۔ آخر میں ونسٹن نے اپنی بیوی کا تعارف کرایا تو سب کے نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ذرا سا جھکایا اور پھر وہ مڑ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے اور ماریا ان سب کے رویے پر پہلے چند لمحوں تک حیرت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کاندھے اچکائے اور اپنے شوہر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کے بیٹے کا نام، اس کی کوئی تصویر؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، میرے پاس ہے اس کی تصویر، ونسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب سے پرس نکالا اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے تصویر لے کر اسے غور سے دیکھا اور پھر تصویر صدیقی کی طرف بڑھا دی۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ براس ونسٹن، 6 سال کا ہے، ونسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں سے اغوا کیا ہے اس کو؟ عمران نے پوچھا۔ ہم قدیم تہذیب کے حامل علاقے سانگ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بس ٹرمینل پر گئے، وہاں ہم نے ایڈوانس بکنگ کرائی اور واپسی پر اچانک مجھے خیال آیا کہ براس ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پھر پہلے ہم نے اسے ٹرمینل پر ہی تلاش کیا لیکن جب وہ نہ ملا تو ہم اطالوی سفارت خانے گئے، وہاں سے پولیس کو الرٹ کیا گیا
اور پھر ہمیں وہیں روک لیا گیا کیونکہ سب کو یقین تھا کہ براس راستہ بھول کر کہیں اور نکل گیا ہے، جلدی ہی مل جائے گا۔ لیکن پھر سفارت خانے میں فون کال آئی اور عملے کو بتایا گیا کہ براس کو باقاعدہ اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کرنے والے تاوان طلب کر رہے ہیں، ابتدائی طور پر $50 لاکھ۔ لیکن ہمارے پاس اتنی رقم نہ تھی، جس پر سفارت خانے نے ہمیں یقین دلایا کہ سفارت خانہ اس میں کردار ادا کرے گا۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ یہاں فون پر موجود ٹیپ سے پتہ چلا کہ تاوان کی کال آپ کے فون پر کی گئی ہے، اس لیے ہم آپ کے فلیٹ پر پہنچے اور آپ سے ملاقات ہو گئی، اور ہم یہ سن کر بے حد حیران ہیں کہ آپ باقاعدہ اس کیس پر کام کر رہے ہیں، ونسٹن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ پھر عمران نے ان سے تفصیل سے بات کی تو پتہ چلا کہ ونسٹن اطالیہ میں ایک بڑی فوڈ چین کا مالک ہے، اس لیے $50 لاکھ ان کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے اور یہ وہ رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تاوان مانگنے والے ان سے براہ راست بات نہیں کر رہے۔ بہرحال عمران نے ایک بار پھر صدیقی سے کالا شیر کے علاقے میں کی جانے والی بات چیت کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور پھر وہ آئندہ کے لیے لائحہ عمل کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے۔ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا اور اس آفس میں ایک لمبے قد اور چوڑے جسم کا آدمی بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس آدمی کا چہرہ اس کے جسم کی مناسبت سے کافی چوڑا اور خاصا روپ سا تھا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ٹہلنے والا تیزی سے آگے بڑھا اور ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں کیا ہے؟ ریسیور کان سے لگاتے ہوئے اس آدمی نے جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ کالا شیر سے بات کریں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہاں کرواؤ، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کالا شیر بول رہا ہو سردار اعظم؟ اس بار دوسری طرف سے جھٹکے دار لہجے میں کہا گیا۔ تم نے ابھی تک اس عدالوی جوڑے سے رقم وصول نہیں کی اور نہ ہی کوئی تم نے اطلاع دی ہے، کیوں؟ سردار اعظم نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے اب تک جو اپ ڈیٹ ملی ہے اس کے مطابق یہ اطالوی جوڑا اپنے سفارت خانے میں موجود ہے اور ہمارے خلاف حکومتی اعلیٰ ترین سطح پر کارروائی کرائی جا رہی ہے، اس لیے اب تک ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی وہ اپنے رہائشی فلیٹ پر پہنچیں گے تو ندیم اور اعظم ان سے ملیں گے اور پھر معاملات ہماری مرضی سے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ کالا شیر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہو تو اس مغوی بچے کو ہلاک کر کے کہیں دور اس کی لاش پھینک دو، سردار اعظم نے کہا۔ جب خطرہ محسوس ہوا تب تو ایسا ہی ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی خطرہ سامنے نہیں آیا، کالا شیر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے بچے کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ سردار اعظم نے پوچھا۔ میں نے اسے سانگا شیر کے پاس بھجوا دیا ہے کیونکہ وہاں وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا، کالا شیر نے جواب دیا۔ سانگا شیر خود اس پر توجہ دے رہا ہے یا اس نے اسے آگے کسی کے ذمے لگا دیا ہے؟ کیونکہ اس بچے کی زبان یہاں کسی کو نہیں آتی، وہ کیا خوراک کھاتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا، سردار اعظم نے کہا۔ نئے بچہ نے دیتے ہوئے سانگا شیر سے اس بارے میں تفصیل سے بات کی تھی اور سانگا شیر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کوئی اطالوی نرس تلاش کر کے اس کے حوالے بچہ کر دے گا، کالا شیر نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جس قدر جلد یہ کام مکمل کر سکو کر لو، کیونکہ مجھے جو اطلاعات مل رہی وہ ان کے مطابق حکومت کی اعلیٰ سطح حرکت میں لائی جا رہی ہے، سردار اعظم نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سردار اعظم، وہ نہ بچے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی مجھ تک، ہمارا سیٹ اپ ہی ایسا ہے کہ وہ کسی صورت میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ خود بتائیں، اعظم اور ندیم اور ان کے ساتھ لڑکیوں پر کوئی شک کر سکتا ہے کہ یہ بھی اس کھیل میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں لمحہ لمحہ کی رپورٹ ملتی رہتی ہے، کالا شیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اوکے، جیسے ہی معاملہ مکمل ہو مجھے اطلاع ضرور دینا تاکہ میں GFG کے انتظامی انچارج ماسٹر شوکت کو اطلاع دے سکوں اور وہ مین آفس کو رپورٹ کر سکیں، سردار اعظم نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا سردار اعظم، کالا شیر نے جواب دیا تو سردار اعظم کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی تو سردار اعظم بے اختیار چونک پڑا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور دوبارہ اٹھا لیا۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ سردار اعظم نے قدرے غصیلے لہجے میں اپنے فون سیکرٹری سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ندیم آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کراؤ بات، سردار اعظم نے کہا۔ ہیلو سردار اعظم، میں GFG کا ندیم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک نوجوان کی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ کیوں یہاں فون کیا ہے؟ سردار اعظم نے کہا۔ سردار، میں اور اعظم ہم دونوں نے اطالوی جوڑے سے ملاقات کی ہے، ہم نے انہیں GFG جیسی بین الاقوامی NGO کا تعارف کرا کر کہا ہے کہ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔
تو انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کر کے کہا ہے کہ ان کے بچے کی بخیریت واپسی پکی کے لیے حکومت کی اعلیٰ سطح پر کام ہو رہا ہے، اس لیے وہ ہماری اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ندیم نے کہا، حکومتی اعلیٰ سطح پر کام ہو رہا ہے، کیا سینٹرل انٹیلیجنس یا ملٹی انٹیلیجنس کام کر رہی ہے؟ سردار اعظم نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہاں ایک حکومتی تنظیم ہے جس کا نام 4 اسٹار ہے۔ یہ تنظیم سماجی برائیوں کے خلاف کام کرتی ہے، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس تنظیم کا ایک آدمی جس کا نام صدیقی ہے، جو اس اطالوی جوڑے کا ہمسایہ ہے۔ اطالوی جوڑے کا فلیٹ اور صدیقی کا فلیٹ ساتھ ساتھ ہے، اور کالا شیر نے اس اطالوی جوڑے کے بجائے اس صدیقی کو کال کر کے کہا ہے کہ وہ اطالوی جوڑے کو کہہ دے کہ ان کے بچے کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور اگر وہ بچے کی زندگی چاہتے ہیں تو ابتدائی طور پر $50 لاکھ ادا کریں، اور اس کے بعد دوسری اور آخری قسط وصول کر کے بچے کو آزاد کرا دیا جائے گا۔ اس صدیقی نے یہ کام تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو کال کر لیا۔ میں اور اعظم اپنے دوستوں کے ساتھ اطالوی جوڑے سے ملنے اور انہیں اپنی مدد جتلانے گئے تو اطالوی جوڑے کے ساتھ ساتھ اس صدیقی سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ مجھے بہت ہوشیار اور خطرناک آدمی لگا ہے۔ ندیم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تم سے پہلے ہی تمہارے ساتھی اعظم نے فون کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے کالا شیر سے بات کی، جس کے پاس وہ اطالوی بچہ ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن اطالوی جوڑا رقم دینے کے بجائے سفارت خانے سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں۔ سردار اعظم نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ سردار کے اس معاملے میں ہماری گرفت مضبوط نہیں، ورنہ بچے کے اغوا کے بعد ایسا رد عمل سامنے نہیں آتا۔ ندیم نے کہا تو سردار اعظم بے اختیار چونک پڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سردار اعظم نے غصیلے لہجے میں کہا، سردار آپ خود سوچیں، بچہ ہم نے اغوا کر لیا، لیکن ماں باپ اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دراصل شیر کو شکار کرنے کے لیے چارہ ڈالا ہے۔ ندیم نے کہا، آئندہ ایسا الفاظ منہ سے نہ نکالنا۔ ہم شیر ہیں، لیکن شکاری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور چاہے کوئی بھی سامنے آ جائے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور تم اور اعظم دونوں وہی کام کرو جو تمہارے ذمے لگایا ہوا ہے، تم ادھر ادھر مت جھانکو۔ سردار اعظم نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ 4 اسٹار کے ہیڈ کوارٹر میں صدیقی نے باقاعدہ میٹنگ کال کی تاکہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جا سکے۔ اس وقت وہ اپنے ساتھیوں سمیت ہیڈ کوارٹر کے بڑے ہال میں موجود تھا، اور اطالوی بچے کے اغوا اور اس کے بعد سامنے آنے والے واقعات پر ڈسکس ہو رہی تھی۔ مجھے تو یہ GFG اور اس کے تحت کام کرنے والے دونوں جوان لڑکے اور لڑکیاں مشکوک دکھائی دے رہی ہیں۔ اچانک خاور نے کہا تو سب چونک پڑے، کیونکہ اطالوی جوڑے کے رہائشی فلیٹ میں دونوں نوجوان لڑکوں ندیم اور اعظم اور ان کی دوست لڑکیوں فرح اور شیلا سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ دونوں لڑکے جرنلسٹ تھے، جبکہ وہ ایک بین الاقوامی NGO کے تحت کام کرتے تھے، اور بقول ان کے کہ اس کی تنظیم اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں جن کا بچہ اغوا کیا گیا ہے نہ صرف ہمدردی رکھتی ہے بلکہ تاوان کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی ان کی باقاعدہ مدد کرتی تھی۔ اور وہ سب جانتے تھے کہ ایسی بے شمار NGOs پاک ایشیا میں کام کر رہی ہیں، اس لیے GFG جیسی NGO ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اسے زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ لیکن اب خاور کی بات سن کر انہیں بھی اس کی مشکوک حرکتیں یاد آ رہی تھیں۔ خاور درست کہہ رہا ہے، اس وقت اصل پرابلم بچے کے اغوا کا تھا، اور ہم سب کا مکمل دھیان اس اغوا کی طرف ہی تھا، اس لیے اس کی بات چیت پر زیادہ غور نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے اہمیت دی گئی تھی۔ لیکن اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک لڑکا، غالباً اس کا نام ندیم تھا، اپنی دوست لڑکی کو کہہ رہا تھا کہ سردار اعظم کے نوٹس میں لانا پڑے گا کہ حکومتی سطح پر بچے کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ نعمانی نے کہا، یہ دونوں اب کہاں ہو سکتے ہیں؟ ان سے تفصیلی پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ صدیقی نے کہا، میرے پاس ان کا کارڈ ہے اور اس پر ان کا فون نمبر درج ہے۔ چوہان نے کہا، اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک کارڈ ہولڈر نکالا، اس میں بہت سے کارڈ سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کارڈ نکال کر چوہان نے صدیقی کی طرف بڑھا دیا۔ صدیقی نے ایک نظر کارڈ کو دیکھا، اس کارڈ پر اعظم کا پورا نام درج تھا اور اس کا فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور کارڈ پر موجود فون نمبر پر اس نے پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈ اسپیکر کا بٹن بھی
پریس کر دیا تو دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دی اور پھر رابطہ ہو گیا۔ اعظم بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دونوں طرف سے آواز سنائی دی، میں صدیقی بول رہا ہوں۔ ہم آپ سے اور آپ کے ساتھی ندیم سے ملاقات چاہتے ہیں تاکہ آپ کے تعاون سے اس بچے کے اغوا کے سلسلے میں بہتر انداز میں کام کرنا ممکن ہو سکے۔ صدیقی نے کہا، یس سر، آپ جہاں کہیں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ دونوں اکیلے آئیں گے یا پھر کسی فرینڈس کو بھی ساتھ لے آئیں گے؟ صدیقی نے کہا، وہ ساتھ ہی رہتی ہیں، ان کے مشورے بے حد کارآمد ہوتے ہیں۔ اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں ایک رہائشی کالونی کا پتہ بتا رہا ہوں، یہ 4 اسٹار کا ہیڈ کوارٹر ہے، آپ یہاں پہنچ جائیں تاکہ اطمینان سے آپ سے تفصیلی بات ہو سکے۔ صدیقی نے کہا، اور پھر وہ 4 اسٹار کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ اعظم کو بتا دیا۔ ہم 1 گھنٹے کے اندر پہنچ رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ صدیقی، تم نے انہیں یہاں بلایا ہے؟ ویسے بہتر تھا کہ یہ ملاقات کسی ہوٹل میں ہوتی۔ چوہان نے کہا، نہیں، ان پر تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی، پھر اصل بات سامنے آئے گی، اور وہ یہاں تو ہو سکتی ہے، باہر نہیں۔ صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم ان پر تشدد کرو گے؟ کیوں؟ اس بار نعمانی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، تشدد نہیں، گفتگو۔ صدیقی نے کہا، اور پھر تقریباً پون گھنٹے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو صدیقی خود اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک آدمی مستقل طور پر یہاں رہتا تھا، لیکن آج وہ چھٹی پر تھا، اس لیے صدیقی خود پھاٹک کھولنے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ صدیقی کے ساتھیوں نے آنے والے لڑکوں سے مصافحہ کیا، لیکن لڑکیوں کو صرف سر جھکا کر سلام کیا تو لڑکیوں کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شاید ان دونوں کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مرد ان سے مصافحہ کرنے کے بجائے اس طرح سر جھکا کر سلام کریں گے۔ بہرحال وہ خالی کرسیوں پر بیٹھ گئیں تو نعمانی نے وہاں موجود ریفریجریٹر سے جوس کے ڈبے نکالے اور ان سب کے آگے پیش کر دیے۔ یہ کیسا ہیڈ کوارٹر ہے جناب کہ آپ خود سارے کام کر رہے ہیں، نہ کوئی گارڈ نہ کوئی ملازم؟ اعظم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو صدیقی اور اس کے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ آج ملازم چھٹی پر ہے، ان کی فیملی میں کوئی بیمار ہو گیا تھا، باقی خود کام کرنا پڑنا زیادہ بہتر ہے، صدیقی نے کہا تو لڑکوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ یہ سردار اعظم کون صاحب ہیں؟ جوس سپ کرتے ہوئے اچانک صدیقی نے پوچھا تو دونوں لڑکے اور لڑکیاں چونک پڑی۔ آپ نے یہ نام کہاں اور کس انداز میں سنا ہے؟ اعظم نے کہا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ آپ کے ساتھی والا فلیٹ میں کہہ رہے تھے کہ اب سردار اعظم کے نوٹس میں یہ بات لانا پڑے گی کہ اغوا برائے تاوان کے سلسلے میں حکومتی سطح پر کام شروع ہو چکا ہے، صدیقی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا نہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے، ندیم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس فلیٹ میں ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہوتی رہتی ہے، آپ کہیں تو مکمل ٹیپ منگوا لیتے۔ ویسے یہ کوئی ایسی خاص بات ہے کہ آپ نے انکار کر دیا؟ صدیقی نے کہا، ہو سکتا ہے میں نے ویسے ہی بات کی ہو، سردار اعظم بہت بڑی شخصیت ہے اور سورج نگر میں انہوں نے جدید ترین کلب بنایا ہے جس کا نام سورج کلب ہے، وہ اس کے مالک بھی ہیں اور جنرل مینیجر بھی، اور ہماری NGO کے یہاں پاکیشیا میں سپر چیف ہیں۔ ندیم اب بولنے پر آیا تو اس نے تفصیل سے بات کر دی۔ پھر تو قابل قدر شخصیت ہیں، ان سے مل کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ان سے آپ کے لیے وقت لے لوں گا کیونکہ وہ تنہائی پسند آدمی ہے، ملنے ملانے سے گریز کرتے ہیں، ندیم نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اصل بات جو ہم کو معلوم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اطالوی بچے کو کہاں رکھا گیا ہے تاکہ وہاں سے بچے کو برآمد کیا جائے، نعمانی نے کہا۔ ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ پہلے ملزمان تو ملیں۔ اعظم نے چونک کر کہا، آپ پہلے بھی اغوا برائے تاوان پر کام کرتے رہے ہیں، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ صدیقی نے کہا، ہم نے جتنے کیسز پر کام کیا ہے ان میں ملزمان کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے، اس لیے مغوی صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں، اور ان سے جب پوچھا جائے اور وہ اتنے دن کن لوگوں کی تحویل میں رہے تو وہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ وہ لوگ منہ پر نقاب پہن کر ہمارے سامنے آتے تھے، اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پہلی بار جس آدمی نے مجھے فون کیا تھا اس نے اپنا نام کالا شیر بتایا تھا، کیا تم نے اس آدمی کے کسی آدمی کو جانتے ہو؟ صدیقی نے کہا، کالا شیر نام کا مضافات میں علاقہ تو ہے،
البتہ نام کسی کا نہیں سنا، ندیم نے کہا۔ وہاں کا ہم نے چکر لگایا ہے، لیکن وہ بہت معمولی سے لوگ ہیں، عام انداز کے بدماش، جیسے کہ گلی محلے میں منشیات فروخت کرنے والے بدماش ہوتے ہیں، لیکن اس پیمانے کے نہیں کہ کسی بچے کے اغوا برائے تاوان جیسے بڑے جرم پر کام کریں، اور وہ پھر غیر ملکی بچے کو۔ صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا ایک اور حل بھی ہے۔ اچانک خاموش بیٹھے خاور نے کہا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا؟ صدیقی نے پوچھا۔ حکومت عطالیہ نے ادائیگی کرنی ہے، اس لیے ملزمان جتنی رقم مانگے وہ انہیں دے دی جائے اور بچے کو واپس لایا جائے تاکہ اس کی زندگی محفوظ ہو سکے، باقی کام بعد میں بھی ہوتا رہے گا۔ ویسے بھی اس وقت ملزمان بہت ہوشیار اور محتاط ہوں گے، بعد میں وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ خاور نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ بہترین حل ہے جناب، واقعی اس طرح کام آسانی سے ہو جائے گا۔ ندیم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، رقم وہ اطالوی جوڑا خود بھی دے سکتا ہے، مسئلہ سفارت خانے کا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق ملزمان کی ڈیمانڈ پوری کرنا جرائم کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے۔ صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ بچے کی زندگی کو ہر لمحہ خطرہ ہے۔ اعظم نے کہا، لیکن پہلے مکمل ڈیمانڈ کا تو پتہ چلے۔ مجھے جب انہوں نے فون کیا تھا تو ابتدائی طور پر $50 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی، پھر سفارت خانے نے انہوں نے فون کر کے ابتدائی طور پر $1 کروڑ کی رقم مانگی۔ نہ جانے اب تک وہ مزید کتنا بڑھ چکے ہوں گے۔ صدیقی نے کہا، سفارت خانے جا کر ان سے بات کی جا سکے۔ نعمانی نے کہا، ان کا کہنا ہے کہ وہ $1 بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ایسا کرنا ان کے ملک کے قانون کے مطابق جرم کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، جو اطالیہ میں بدترین جرم ہے۔ صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیوں نہ ڈائریکٹ اطالوی جوڑے سے بات کی جائے؟ نعمانی نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، میرے پاس ان کے سیل فون کا نمبر ہے، میں معلوم کرتا ہوں۔ صدیقی نے کہا، اور پھر جیب سے اس نے کارڈ ہولڈر نکال کر اس میں موجود کافی تعداد میں کارڈ باہر نکال کر ایک کارڈ نکال کر واپس ہولڈر میں رکھ دیے اور پھر اس ہولڈر کی جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور کارڈ کو دیکھ کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تو دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز پورے کمرے میں سنائی دینے لگی۔ ونسٹر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے گریٹ لینڈ کی زبان میں کہا گیا۔ صدیقی بول رہا ہوں، آپ کے رہائشی فلیٹ کا ہمسایہ۔ صدیقی نے کہا، او اچھا، فرمائیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ کے بچے کی صحیح سلامت واپسی کے لیے ہمارا پورا گروپ کام کر رہا ہے۔ صدیقی نے کہا، آپ نے پہلے بھی بتایا تھا اور میں آپ کا اور آپ کی حکومت کا شکر گزار ہوں۔ ونسٹن نے کہا، ہم نے بچے کی صحیح سلامت واپسی کا ایک پلان بنایا ہے۔ ملزموں کی ڈیمانڈ پوری کر کے بچے کو واپس لایا جائے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے، اس کے بعد ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے رقم واپس نکلوائی جائے۔ صدیقی نے کہا، اچھا پلان ہے، لیکن ہمارا سفارت خانہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ جرم سے زیادہ جرم کی حوصلہ افزائی کرنا اطالیہ میں بڑا جرم ہے۔ ونسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو آپ اپنی طرف سے ادائیگی کر دیں، کتنا تاوان مانگا گیا ہے اب تک؟ صدیقی نے کہا، 1 گھنٹہ پہلے ان کی کال آئی تھی، کوئی کالا شیر بول رہا تھا، بلکہ دھاڑ رہا تھا، $2 کروڑ اور وہ بھی کیش۔ ہم $2 کروڑ تو اکٹھے کر لیں، لیکن میں 1-2 ماہ لگ سکتے ہیں، کاروبار سے اتنی بڑی رقم نقد نکالنا ناممکن ہے۔ ونسٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو اس میں یہاں ایک NGO ہے جن کا نام گارنٹی فارگٹ ہے اور عام طور پر AGFG کہا جاتا ہے، وہ جس قدر رقم شامل کرنا چاہیں کر دیں، میرے پاس ان کے نمائندے موجود ہیں۔ صدیقی نے کہا، انہوں نے مجھ سے بھی کہا تھا، لیکن میں نے معذرت کر لی، کیونکہ یا تو اس شرط پر وہ لوگ حصہ ڈالیں کہ وہ رقم مجھ پر قرض ہوگی اور میں اسے واپس کر دوں گا، لیکن اس پر نہ ماننے تو میں خاموش ہو گیا۔ ونسٹن نے کہا، آپ کتنا کیش فوری طور پر مہیا کر سکتے ہیں؟ صدیقی نے پوچھا۔ $1 کروڑ۔ ونسٹن نے جواب دیا، ٹھیک ہے، بقیہ $1 کروڑ کا ہم اپنے طور پر بندوبست کرتے ہیں۔ صدیقی نے کہا، لیکن آپ کو 2 ماہ بعد یہ رقم مجھ سے واپس لینی ہوگی۔ ونسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، آپ رقم کب تک منگوا لیں گے تاکہ ملزمان کو رقم کی ادائیگی کا گرین سگنل دے دیں؟ صدیقی نے کہا، میں آج فون پر سارا بندوبست کر لوں گا اور بینک کے ذریعے کل یہ رقم مجھ تک پہنچ جائے گی۔ ونسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، ہم بھی بندوبست کرتے ہیں، اب کل 4 بجے دوبارہ بات ہوگی، اور اگر ان اغوا برائے تاوان کا فون آئے تو آپ انہیں گرین سگنل دے دینا، البتہ 1-2 روز کی مہلت ضرور طلب کرنی ہے۔ صدیقی نے ونسٹن کو سمجھاتے ہوئے کہا، اوکے۔ ونسٹن نے کہا تو صدیقی نے ریسیور رکھ دیا۔ اب ہم نے $1 کروڑ اکٹھے کرنے ہیں۔ صدیقی نے اپنے ساتھیوں سے کہا،
آپ کا ساتھ دینے کی ضرورت پڑی تو ہم بھی کوشش کریں گے، لیکن یہ رقم بہت بڑی ہے، ہماری تنظیم کی مالی پوزیشن اتنی نہیں ہے۔ اعظم نے کہا، آپ معلوم تو کریں کہ آپ کی تنظیم اس معاملے میں کتنی رقم دے سکتی ہے تاکہ اسی حساب سے آگے بڑھا جائے۔ صدیقی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو فون پر اطلاع کر دیں گے۔ اعظم نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو اعظم کی ساتھی لڑکی اور ندیم اور اس کے ساتھی لڑکی سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آئیے میں آپ کو پارکنگ تک چھوڑ آؤں۔ صدیقی بھی اٹھتے ہوئے کہا، نہیں، آپ تکلیف کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، لیکن آپ سینئر ہیں اور ہم جونیئر۔ اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا تو ندیم اور دونوں لڑکیاں اور صدیقی کے ساتھی سب مسکرا دیے۔ چونکہ ملازم اسی دوران نہ صرف آ چکا تھا بلکہ وہ کمرے کے دروازے سے اندر جھانک بھی گیا تھا، اس لیے صدیقی کو معلوم تھا کہ وہ انہیں اچھے طریقے سے سی آف کر دے گا، اس لیے وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی کو پھاٹک بند ہونے کی مخصوص آواز سنائی دی تو وہ سمجھ گیا کہ اعظم، ندیم اور ان کی ساتھی لڑکیاں واپس چلے گئے ہیں۔ ان لڑکوں اور لڑکیوں کا اصل کردار کیا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، صدیقی نے کہا تو سب چونک پڑے۔ کیوں؟ وجہ؟ چوہان نے کہا، یہ ایک NGO کے لیے کام کرتے ہیں تو لازماً اس کام کا معاوضہ تو نہ لیتے ہوں گے، اس کے باوجود یہ بے حد خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صدیقی نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ان کی ایسی جائیدادیں ہوں جہاں سے بھاری کرایہ آتا ہو یا شیئر کا بزنس کرتے ہوں۔ سینکڑوں ایسے بزنس ہیں جن سے بھاری منافع بھی باقاعدگی سے مل جاتا ہے اور آدمی فارغ بھی رہتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اتنی رقم کی ادائیگی کا شوشہ کیوں چھوڑا ہے؟ ایسے مجرم بے حد چالاک ہوتے ہیں، رقم بھی وصول کر لیتے ہیں اور مغوی کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں۔ چوہان نے کہا، ایسا بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم، صرف اس صورت میں جب مغوی اغوا کرنے والوں کو پہچان سکے۔ یہ اطالوی بچہ عمر میں بھی بے حد چھوٹا ہے اور پہلی بار پاک ایشیا آیا ہے، اس لیے پہچاننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں دراصل اس کی زندگی بچانا چاہتا ہوں کیونکہ جو کال مجھے آئی تھی وہ آدمی انتہائی گھٹیا ٹائپ کا بدمعاش لگتا تھا۔ ایسے لوگ ان معاملات میں بے حد خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے مغوی کو واپس لایا جائے، پھر انہیں پکڑنے اور ان سے رقم نکلوانے کا کام اطمینان سے ہوتا رہے گا۔ صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ہم $1 کروڑ کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ چوہان نے کہا، پہلے GFG کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتی ہے اور کتنا کرتی ہے، یا کرتی بھی ہے یا نہیں، اس طرح اس کی اصلیت بھی سامنے آ جائے گی، پھر باقی معاملے بھی سوچیں گے۔ صدیقی نے کہا، عمران صاحب سے مشورہ کر لو، یہ تم بہت بڑا رسک لے رہے ہو، اس میں پاک ایشیا کی بھی بدنامی ہوگی کہ تاوان دے کر اطالوی مغوی کو رہا کرایا گیا ہے، حکومت کی مشینری فیل ہو چکی ہے۔ خاور نے کہا، عمران صاحب کے پاس یہی کیس ہے، سر سلطان نے انہیں دیا ہے، وہ لازماً اس سلسلے میں کام کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی عادت سولو فلائٹ کی ہے، وہ اکیلے کام کرتے ہیں، البتہ آخری سین میں سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے لیے ٹیسٹ کیس بنا دوں اور عمران صاحب سے پہلے فل سٹار کامیابی حاصل کر لے۔ صدیقی نے کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ صدیقی بول رہا ہوں، صدیقی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ اعظم بول رہا ہوں GFG سے۔ دوسری طرف سے اعظم کی آواز سنائی دی، آپ کی بات ہو گئی اپنے چیف سے؟ صدیقی نے کہا، ہاں، میں نے فون پر ان سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تنظیم اس معاملے پر غور کر رہی ہے، البتہ ہم زیادہ سے زیادہ $10 لاکھ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ بقول ان کے کہ ان دونوں سالانہ بجٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پچھلے سال تاوان کے لیے رکھے گئے بجٹ سے زیادہ اب تک خرچ ہو چکا ہے۔ اعظم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کا کہہ دینا ہی کافی ہے، باقی کام ہم کر لیں گے، صدیقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ $10 لاکھ بھی بہت بڑی رقم ہے، چوہان نے کہا، ہاں، لیکن $1 کروڑ کے مقابلے میں $10 لاکھ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، صدیقی نے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی تو صدیقی نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ صدیقی بول رہا ہوں، صدیقی نے جواب دیا، میں ندیم بول رہا ہوں، صدیقی صاحب۔ دوسری طرف سے ندیم کی آواز سنائی دی، فرمائیے، کیوں فون کیا ہے؟ صدیقی نے کہا، اعظم کی ابھی آپ سے بات ہوئی ہے، میں نے سردار اعظم سے بات کی ہے اور انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ $10 لاکھ کے بجائے $50 لاکھ تاوان کے لیے ادا کر دیں گے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ $1 کروڑ اکٹھا نہ کر سکیں گے، لیکن یہ رقم اکٹھی کرنے میں 2-3 روز لگ جائیں گے۔ ندیم نے کہا، آپ نے تو کمال کر دیا،
50 लाख डॉलर्स खासी बड़ी रकम है, सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। इस बच्चे को जिंदा सलामत वापस आना चाहिए, वरना हमारे मुल्क की बहुत बदनामी होगी। इसलिए मैंने उन पर दबाव डाला तो वो मान गए। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि तावान की रकम उन्हें पहुंचा दी जाए। वो खुद तावान देकर इस बच्चे को हासिल करके उसके माँ बाप तक पहुंचा देंगे। इस तरह उनका ख्याल के मुताबिक GFG का नाम ऊंचा हो जाएगा। नदीम ने कहा, क्या उन्हें मालूम है कि बच्चा किसके पास है और क्या उसका नाम है, क्या उससे राब्ता किस तरह से है? सिद्दीकी ने चौंक कर कहा, आपने बताया था कि आपको काले शेर ने कॉल किया था। मैंने ये बात उन्हें बताई तो वो चौंक पड़े। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल अगवा बराए तावान के एक केस में एक आदमी उनके पास आया था। उसने अपना तारुफ काला शेर के नाम से कराया था। वो सरदार आज़म का शुक्रिया अदा करने आया था। उन्होंने काला शेर को उसके दुश्मनों से बचा लिया क्योंकि काला शेर को पुलिस ने किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया और वो जेल चला गया। उधर मुगवी को भी फौरी रहा कराना था, इसलिए सरदार आज़म ने पुलिस को कहकर उसे जेल से रिहाई दिलाई। बाद में पता चला कि काला शेर के दुश्मनों ने उसे हलाक करने के लिए रात इस हवालात को जहां काला शेर बंद था बम मारकर उड़ा दिया। लेकिन काला शेर सरदार आज़म की वजह से खामोशी से बाहर आ चुका था। अब वो काला शेर को बुलाकर पहले उससे मगवी बच्चे को वसूल करेंगे और फिर उसे तावान की रकम दी जाएगी। नदीम ने तफसील से बात करते हुए कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर रकम असल हाथों में पहुंचने के बजाय कहीं और पहुंच गई तो इतनी बड़ी रकम सालों इकट्ठी ना हो सकेगी। सिद्दीकी ने कहा, हम इसकी गारंटी देते हैं, आप कतई बेफिक्र रहें, हम सब पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं। नदीम ने कहा, ओके, 2 रोज़ बाद आप मुझसे राब्ता करेंगे, सिद्दीकी ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर दर्द के तासुरात उभर आए हैं, नुमानी ने कहा। मुझे न जाने क्यों इन दोनों लड़कों की तरफ से इत्मीनान नहीं हो रहा, यूँ लगता है जैसे ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिद्दीकी ने कहा, 50 लाख डॉलर्स जो अतिया दे वो लोग गलत नहीं हो सकते। नुमानी ने कहा, मेरा भी ख्याल यही है, हमें सरदार आज़म से खुद मिलना चाहिए। चौहान ने कहा, रकम इकट्ठी हो जाए फिर जाकर दे देंगे तो मिल भी लेंगे, सिद्दीकी ने कहा और सब ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक किताब के मुताले में मसरूफ़ था कि पास फ़ोन की घंटी बज उठी, लेकिन इमरान ने इसे यूँ नज़रअंदाज कर दिया जैसे इसे कोई आवाज़ ही ना सुनाई दे रही हो। फिर जब घंटी मुसलसल बजती रही तो इमरान एक तवील सांस लेकर किताब बंद करके उसे सामने मौजूद मेज़ पर रखा, फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में अपना तारुफ कराते हुए कहा, सर सुल्तान से बात करें जनाब। दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की मखसूस आवाज़ सुनाई दी, कराओ बात। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, हेलो, सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी, बग़ैर सर के आप कैसे बोल रहे हैं, ये तो नामुमकिन है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी तक अतालवी बच्चे को बाहिफाजत वापस लाने के लिए क्या किया है? अतालवी सिफारत खाने ने इस बात पर भी अफसोस जाहिर किया है, अभी तक इस मामले में कोई पेशरफ्त भी नहीं हुई, जबकि बच्चे के वालिद को कहा जा रहा था कि वो तावान दे दें ताकि तावान अदा करके बच्चे को राहत दिलाई जाए। ये बात हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस बन रही है और इसका चर्चा अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल कमेटी के इजलास में तेज़ी से फैल रहा है। सर सुल्तान ने कदरे गसीले लहजे में कहा, ये किसने कहा है कि ज़ोर तावान दो, बच्चे को रहा कराएंगे? इमरान ने चौंक कर पूछा। 4 स्टार के सिद्दीकी ने फ़ोन करके अतालवी बच्चे के वालिद को कहा है, इस पर दबाव डाला है कि वो 2 करोड़ डॉलर्स मुहैया करे, लेकिन उसने जब बताया कि वो इस कदर बड़ी रकम कैश नहीं दे सकते तो उससे कहा गया कि हम किसी से उधार ले लेते हैं, 1-2 माह में वापस कर देना। और साथ ही कोई बैनुल अक़वामी NGO है जिसका नाम ये गारंटी फॉरगेट और जिसे GFG कहा जाता है, वो भी इन लोगों की मदद करती है जिनके पास ज़र-तावान कम होता है, बाकी ज़र-तावान वो NGO अदा करती है। सिद्दीकी ने किसी राब्ते के तहत NGO से बात की तो पहले उन्होंने 10 लाख डॉलर्स और फिर उनके ज़्यादा दबाव डालने पर 50 लाख डॉलर्स देने का वादा कर लिया, लेकिन उन्हें अभी 2-3 रोज़ रकम मंगवाने में लग जाएंगे। सर सुल्तान ने तफसील से बात करते हुए कहा, गो 4 स्टार्स ने गलती की है, लेकिन उनके ख्याल के मुताबिक ज़र-तावान देकर बच्चे को सही सलामत वापस लाया जाए, उसके बाद मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए, उनसे ज़र-तावान भी वापस लिया जाए और उन्हें इंसाफ के कठघरे में भी खड़ा किया जा सके। लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं रहा कि ये सिर्फ मुकामी मामला नहीं है बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर डिस्कस होगा। आप बेफिक्र रहें और अतालवी सफारतखाने को तसल्ली दें, अब मैं खुद इस केस पर काम करूँगा। इमरान ने कहा, ठीक है, अब मुझे इत्मीनान हुआ है, अल्लाह हाफ़िज़। सर सुल्तान ने मुसरत भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया।
تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ لہجہ مؤدبانہ تھا۔ تم نے اس کالا شیر کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی جبکہ یہ انتہائی ایمرجنسی معاملہ ہے؟ عمران نے جان بوجھ کر سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، باس آپ کے حکم کے بعد میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ کالا شیر ایک علاقے کا نام ہے۔ وہاں کالو، کالا، کالے کا ہوٹل وغیرہ نام تو میں ایک چائے خانے کا نام کالا شیر ہوٹل ہے، لیکن وہاں ایسا کوئی آدمی ہی نہیں ہے جس کا نام کالا شیر ہو۔ بہرحال میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا۔ اور ابھی ایک اطلاع مجھے ملی ہے، اس علاقے سے ملحقہ کا ایک علاقہ ہے جہاں مختصر آبادی ہے۔ یہاں ایک آدمی سانگا شیر نام کا موجود ہے۔ اس نے وہاں 10-12 دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ اگبی طرف کمروں میں جوا کھیلا جاتا ہے اور وہاں ہر وہ کام ہوتا ہے جو قانون کی نظر میں جرم ہے۔ شراب اور منشیات وغیرہ عام فروخت ہوتی ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے کوئی بھی وہاں جا کر چیکنگ نہیں کرتا۔ مجھے ایک سرسری سی اطلاع ملی ہے کہ اس سانگا شیر کا خاص آدمی کالو ہے۔ سانگا شیر تو صرف روب ڈالتا ہے، جبکہ اصل بدماش یہ کالو ہے جو بہت مشتعل مزاج واقع ہو سکتا ہے یہ اطلاعی بچہ اس سانگا شیر یا کالو کے پاس ہو۔ بہرحال ابھی تو تصدیق باقی ہے، ٹائیگر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میں کاؤن روڈ پر ایک کیفے کاؤن میں ہوں۔ وہاں ایک آدمی سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے کالا شیر کے بارے میں بتائے گا۔ میں تو یہاں پہنچ گیا ہوں لیکن وہ آدمی ابھی تک نہیں آیا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے اس آدمی کا اور اس سے اصل بات کا علم کیسے ہو سکے گا؟ عمران نے کہا۔ وہ سانگا شیر کے پاس 2 سال تک ملازمت کر چکا ہے۔ وہ سانگا شیر کے لیے خصوصی شراب تیار کرا کر اسے سپلائی کرتا ہے۔ اس کا نام رابرٹ ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم وہیں رہو، اس آدمی سے ملاقات کر کے اصل حقائق کا پتہ چلاؤ۔ ہم نے آج رات تک ہر صورت میں اس اطالوی بچے کو برآمد کرنا ہے، چاہے اسے کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہی کیوں نہ پہنچا دیا گیا ہو۔ مجھے سیل فون پر اطلاع دینا، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ کر اور پھر اٹھ کر ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنا سیل فون بند کر کے اس الماری میں رکھا ہوا تھا، البتہ جب وہ فلیٹ سے باہر جاتا تو اسے اٹھا لیتا تھا۔ الماری سے سیل فون اٹھا کر وہ پلٹا اور ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے سیل فون کو آن کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ مکمل طور پر آن ہو گیا تو اس نے صدیقی کا نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس عمران صاحب، صدیقی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد صدیقی کی آواز سنائی دی۔ چونکہ فون کرنے والے کا نام و نمبر اسکرین پر ڈسپلے ہو جاتا ہے، اس لیے جیسے ہی رابطہ ہوا صدیقی کو اسکرین پر عمران کا نام اور نمبر نظر آ گیا تھا۔ تم 4 اسٹارز کے اطالوی اغوا شدہ بچے کی برآمدی کے سلسلے میں کوئی ٹھوس کام تو نہیں کیا، لیکن تمہاری وجہ سے ملک کی بہت بدنامی ہو رہی ہے، عمران نے دانستہ لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، 4 اسٹار کے ہیڈ کوارٹر میں ہم سب موجود ہیں، فون پر طویل گفتگو نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ یہاں ہیڈ کوارٹر آ جائیں، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ صدیقی کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، لیکن وہ جو تمہارا ملازم ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاشم۔ ہاں ہاشم، وہ تو مجھے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دے گا، اس کا کہنا ہے کہ میں لٹل اسٹار ہوں، عمران نے کہا۔ ہاشم کی جگہ میں خود آپ کا استقبال کروں گا، صدیقی نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے سیل فون آف کر دیا۔ اسے پوری طرح احساس تھا کہ اس کے ریمارکس پر صدیقی کا غصہ کھا گیا ہے، لیکن سر سلطان کی بات سن کر اسے جو شرمندگی ہوئی تھی اس میں وہ 4 اسٹار کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا تاکہ آئندہ وہ 4 اسٹار کے کسی مشن کو مخصوص مقامی مشن نہ سمجھے، بلکہ انہیں یہ بھی سمجھ بھی آ جائے کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ پہلے ذرائع رسد اس قدر محدود تھے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچتے پہنچتے خبریں پرانی ہو جاتی تھیں، لیکن اب وسائل اس قدر تیز ہیں کہ ادھر بات منہ سے نکلتی ہے اور فوراً ہی کوٹھوں پر چڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آج کل دنیا کو گلوبل ورلڈ کہا جانے لگا ہے۔ اس لیے دیکھا جائے تو اب چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پوری دنیا کو مختلف ذرائع سے معلوم ہو جاتی ہے۔ عمران یہ سب کچھ سوچتا ہوا کرسی سے اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی اسپورٹس کار تیزی سے اس کالونی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی جہاں 4 اسٹار کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور پھر وہ اسکوٹی سے بند پھاٹک کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس نے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن دیا تو چھوٹا سا پھاٹک کھلا اور صدیقی باہر آ گیا۔ ارے میں اتنا بڑا اسٹار بھی نہیں ہوں کہ اس کا استقبال 4 اسٹار کا چیف خود آ کر کرے، عمران نے کار کے اندر سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو صدیقی نے مسکراتے ہوئے سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔
اس نے چھوٹا پھاٹک اندر سے بند کر دیا۔ پھر بڑا پھاٹک کھولنے پر عمران کار اندر لے کر آ گیا۔ پارکنگ میں 4 کاریں پہلے ہی موجود تھیں۔ عمران نے کار پارکنگ میں لے جا کر روکی اور پھر کار کا دروازہ کھول کر کار سے باہر آیا تو صدیقی بھی پھاٹک بند کر کے پارکنگ کی طرف آ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں بڑے ہال میں پہنچ گئے تھے جہاں نعمانی، خاور اور چوہان پہلے ہی موجود تھے۔ عمران صاحب، آپ نے بڑے سخت لہجے میں بات کی تھی اور ساتھ ہی ملک کی بدنامی کا حوالہ دیا ہے۔ آپ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ ہم پر اس قدر ناراض ہو رہے ہیں؟ صدیقی کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا۔ تم نے یہ پلان کیا تھا کہ زر تاوان دے کر اطالوی مغوی بچے کو چھڑا لیں، پھر ملزموں کو پکڑ کر ان سے رقم بھی واپس حاصل کر لی جائے اور مجرموں کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ عمران نے کہا، ہاں، یہ میں نے سوچا تھا اور باقی ساتھیوں نے بھی میری تائید کی تھی۔ ہم نے اس لیے سوچا ہے کہ مغوی بچے کو ہلاک نہ کر دیا جائے۔ صدیقی نے کہا، لیکن تمہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ ہمارے پاک ایشیا کا مقامی مشن نہیں ہے بلکہ اس میں غیر ملکی سفارت خانہ بھی ملوث ہے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ پاک ایشیا کی ایجنسیاں بیکار ہیں، وہ ایک مغوی بچے کو رہا کرانے کے بجائے ملزمان کو کروڑوں ڈالرز کا تاوان دے کر بچے کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر تم نے کس NGO سے اپیل کی ہے کہ وہ زر تاوان میں حصہ ڈالے؟ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے، ہمیں واقعی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ معاملہ پوری دنیا کے نوٹس میں آ جائے گا۔ آپ کی ناراضگی درست ہے، لیکن اس کیس میں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مغوی بچہ کہاں ہے۔ اسے چھڑانے کی بات تو بعد کی بات ہے۔ صدیقی نے کہا، میں نے 2 دن پہلے ٹائیگر کو کہا تھا کہ وہ اپنی ساری سرگرمیاں ترک کر کے اس مغوی بچے کو ٹریس کرے۔ بچہ کہاں ہے اور کس کی تحویل میں ہے؟ میں نے ٹائیگر کو اس کالا شیر کی تلاش پر بھی مامور کیا تھا اور اب یہاں آنے سے پہلے میں نے ٹائیگر سے رابطہ کر کے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کالا شیر ایک وسیع و عریض علاقے کا نام ہے۔ اس سے ملحقہ ایک اور علاقہ ہے جہاں آبادی تو محدود ہے لیکن وہاں ہر قسم کا جرم علیہ الاعلان ہوتا ہے اور اس علاقے کا انچارج سانگا شیر ہے۔ اس سانگا شیر کا ایک آدمی کالو نام کا ہے جو بے حد مشتعل مزاج آدمی ہے۔ عمران نے کہا، کیا یہ ضروری ہے عمران صاحب کہ کالا شیر اس کالے شیر کے علاقے میں ہی ہو سکتا ہے؟ یہ نام تو کوئی آدمی بھی رکھ سکتا ہے۔ چوہان نے کہا، اب پورے دارالحکومت میں تو ہم تلاش گمشدہ کا ڈھول نہ پیٹتے۔ عمران نے کہا، اور پھر اس نے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے کوٹ کے اندرونی جیب سے فون نکالا تو اسکرین پر ٹائیگر کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا۔ عمران نے رابطے کا بٹن پریس کیا اور ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ رابطہ ہوتے ہی ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، کیا رپورٹ ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ عمران نے کہا، یس باس، اس آدمی رابرٹ سے ملاقات ہو گئی ہے جس کے متعلق میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ کالا شیر نامی آدمی بہت کم یہاں آتا ہے، وہ اکثر کافرستان رہتا ہے، البتہ یہاں سانگا شیر ہے جو سرے سے پیر تک بدمعاش ہے، دنیا کا ہر عیب اس میں ہے اور اس کے اسسٹنٹ بھی مرنے مرانے کے بے حد شوقین ہیں۔ ٹائیگر نے کہا، کالا شیر کہاں رہتا ہے؟ عمران نے بے چین لہجے میں کہا، اس آدمی کے بقول کالا شیر اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا ہے کیونکہ اس کے خلاف بے شمار مقدمات ہیں اور پولیس تو اس پر ہاتھ نہیں ڈالتی، البتہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنٹ اسمگلنگ اسکواڈ بھی اسے بچنا ہوتا ہے۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ جہاں بھی ہو اس بارے میں کالا شیر کے علاقے میں ایک ہوٹل ہے جس کا نام کالا ہوٹل ہے۔ اس ہوٹل کے مالک رفیقہ کو اس کے ہر ٹھکانے کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ رفیقہ اس کا خاص آدمی ہے اور یہ رفیقہ اس کالا ہوٹل میں ہی بیٹھا رہتا ہے، البتہ کوئی اشد ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مطلب یہ نکلا کہ اس رفیقے سے معلوم کرنا پڑے گا کہ کالا شیر کہاں ہے اور پھر کالا شیر پکڑا جائے اور اس مغوی بچے برآمد کرائے جائے۔ کیا اس آدمی سے تم نے کالا شیر کا حلیہ معلوم کیا ہے؟ عمران نے کہا، یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا اور ساتھ ہی حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ یہ تو عام بدمعاش جیسا حلیہ ہے لیکن غیر ملکی بچوں کو اغوا کر کے ان کے والدین سے زر تاوان حاصل کرنا تو خاصے پڑھے لکھے جرائم پیشہ افراد ہی کر سکتے ہیں۔ عمران نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ بہت بڑا جرائم کا نیٹ ورک ہے باس، ان کے پاس غیر ملکی ملازم ہیں، اربوں خربوں روپے یہ زر تاوان کے طور پر وصول کر چکے ہیں، اس لیے کہ کالا شیر کا لہجہ شفاق ہے اور اس سے ملاقات کرنے پر اسے دیکھ کر اچھے ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی دھمکیاں ہیں کہ اگر پولیس کو اطلاع دی تو ان کے سارے خاندان کو گولیوں سے اڑا دیا جائے گا، رہائش گاہوں کو آگ لگا دی جائے گی۔ جیسی دھمکیوں کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔
اور ان کا منہ مانگا زر تاوان ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ٹائیگر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ عمران نے کہا، میں کالا شیر علاقے کی طرف جانے والی سڑک جسے بادامی چوک بھی کہتے ہیں وہاں موجود ہوں۔ میں تو اپنے طور پر اس کالا شیر کو ٹریس کرنے اور اس سے معلومات لینے کی کوشش میں تھا، لیکن بادامی چوک پر پہنچتے ہی آپ کی کال آ گئی، میں وہیں بادامی چوک پر ہی موجود ہوں۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم وہیں رکو، میں 4 اسٹار کے ساتھ وہاں پہنچ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، عمران صاحب اس علاقے میں تو ہم بھی چکر لگا کر آئے ہیں، جس کالا شیر کے بارے میں ٹائیگر نے بتایا ہے ہم بھی وہاں گئے تھے۔ وہاں عام آدمی لوگ تھے اور ان کے لہجے بھی عام سے تھے۔ ان سب نے یہی کہا ہے کہ اس علاقے کا نام کالا شیر ہے اور یہاں کوئی کالا شیر نہیں رہتا۔ تمہارے پاس ایسی معلومات نہ تھی جو ٹائیگر نے حاصل کر لی ہے، اس لیے اب ناکام واپس ہی ہوگی، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تو باقی ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 کاروں میں سوار عمران اور اس کے ساتھی کالا شیر کے علاقے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عمران صاحب اور ٹائیگر اکٹھے ہو جائیں وہاں ہمارا کوئی اسکوپ نہیں رہتا، اگلی سیٹ پر بیٹھے نعمانی نے کہا تو صدیقی اور خاور دونوں ہنس پڑے۔ تم کہتے تو ٹھیک ہو، لیکن اب عمران صاحب کو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، صدیقی نے کہا۔ اصل میں ٹائیگر بے حد محنتی آدمی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے، اس لیے اس کے پاس حوالہ جات بھی موجود ہیں اور اسے آگے بڑھنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے، اس لیے وہ لمبے کالوں کو بھی مختصر وقت میں مکمل کر لیتا ہے۔ نعمان نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم عمران صاحب سے استدعا نہ کریں، وہ پیچھے ہٹ جائیں اور ہمیں کام کرنے دیں۔ صدیقی نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، اس رفیقے سے بھی ہم خود معلومات حاصل کر لیں گے اور پھر آگے بڑھ جائیں گے، نعمانی نے کہا اور خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کاریں خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں اور آخرکار دور سے انہیں بادامی چوک نظر آنے لگ گیا۔ اس چوک پر ایک بہت بڑا بورڈ نصب تھا جس پر بہت سے موٹے الفاظ میں بادامی چوک لکھا ہوا تھا۔ دونوں کاریں چوک کے ایک سائڈ پر روک دی گئی تھیں اور عمران اس کے ساتھی نیچے اتر آئے۔ اسی لمحے ایک سائڈ پر موجود کار سے ٹائیگر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمران کی طرف آ گیا۔ اس نے عمران کو سر جھکا کر سلام کیا جبکہ عمران کے ساتھیوں کے ساتھ اس کا مصافحہ بھی کیا۔ عمران صاحب، بڑے طویل عرصے بعد 4 اسٹار کے سامنے پیش ہوا ہوں، کیا یہ بہتر نہیں ہم اپنے ہاتھ پیر پھیلا سکیں؟ صدیقی نے کہا، یہ گول مول باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کام کیا ہے؟ تم 4 اسٹار کے چیف ہو اور ہم تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہیں، تم حکم تو دو، تعمیل ہوگی، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، کھلی بات یہ ہے کہ آپ مشن ہمارے مکمل کرنے دیں 4 اسٹار کو، صدیقی نے کہا۔ ایک شرط پر اجازت دی جا سکتی ہے، عمران نے کہا تو صدیقی اور اس کے ساتھی چونک پڑے۔ شرط؟ کیا مطلب؟ کیسی شرط؟ صدیقی نے کہا، میں نے سر سلطان سے وعدہ کیا ہے کہ آج رات تک اطالوی بچے کو بغیر زر تاوان ادا کیے برآمد کر لیا جائے گا، تمہیں میرے وعدے کا خیال رکھنا ہوگا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ شرط منظور ہے، صدیقی نے کہا۔ اوکے، میں اور ٹائیگر اس چوک سے واپس چلے جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، اگر آپ اجازت دیں تو میں صدیقی صاحب کے ساتھ مل کر کام کروں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، اگر آج صدیقی وعدہ پورا نہ کر سکا تو پھر ہم میدان میں نئی ٹیم اتاریں گے، فی الحال یہ 4 اسٹار کا ہی کیس ہے، عمران نے کہا اور پھر سب سے مصافحہ کر کے واپس مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر نے بھی سلام کیا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ سردار اعظم، جو GFG کے پاکیشیا میں سپر چیف تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے حال ہی میں دارالحکومت کے مضافاتی علاقے سورج نگر میں ایک شاندار کلب بھی کھولا تھا اور سردار اعظم اس کلب کا مالک تھا، جبکہ بطور چیف NGO اور ایک علیحدہ آفس میں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے اوقات کو اس انداز میں ترتیب دے رکھا تھا کہ اس بات کا علم فوری ہو جاتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک وہ NGO آفس میں اور پھر 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک وہ کلب میں گزارتا تھا۔ اس وقت چونکہ خاصا دن چڑھتا ہوا تھا، اس لیے سردار اعظم NGO کے آفس میں بیٹھا ایک فائل پڑھ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سردار اعظم نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سردار اعظم نے جھٹکے دار لہجے میں کہا، کالا شیر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بھی سخت اور کھردرے لہجے میں کہا گیا، کیوں فون کیا ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ سردار اعظم نے کہا، میں اسمگلنگ کے سلسلے میں 2-3 روز کے لیے کافرستان جانا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے کالا شیر کی آواز سنائی دی تو سردار اعظم کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہے ہو تم میرے ملازم تو نہیں ہو کہ مجھ سے پوچھ کر نقل و حرکت کرو؟ سردار اعظم نے کہا۔ اس کے چہرے پر واقعی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔
یہ بات نہیں ہے۔ مجھے آپ کے ماتحت ندیم اور اعظم نے فون کر کے بتایا کہ زرتاوان دینے پر حکومت تیار ہو گئی ہے۔ $2 کروڑ طلب کیے گئے ہیں، لیکن ان میں GFG کی شمولیت کا بھی کہا گیا ہے۔ اس طرح حکومت تک یہ کال پہنچی کہ NGO اور $50 دے کر بچے کی قید سے رہائی پر کام کر رہی ہے۔ اس ساری کارروائی میں 2-3 روز تو لگ جائیں گے۔ آپ اس سے پوچھ رہا ہوں کہ سانگا شہر اپنے علاقے سے باہر گیا ہوا ہے اور اب وہاں اس کے اسسٹنٹ کالو کا کنٹرول ہے اور مغوی اطالوی بچہ بھی اس کے پاس ہے۔ کالا شیر نے کہا، ہاں، کیونکہ حکومت کے لیے $2 کروڑ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سردار اعظم نے کہا، آپ اپنے NGO آفس میں رقم وصول کریں گے یا آپ کے ذہن میں اس لیے کوئی اور علیحدہ پلان ہے؟ کالا شیر نے کہا، NGO کے صحافی اعظم اور ندیم کو کہہ دیا ہے کہ رقم مجھ تک پہنچائی جائے تاکہ اسے کالا شیر تک پہنچا دے اور بچہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ سردار اعظم نے کہا، صحافی اعظم اور ندیم دونوں نے ایک اور ایجنسی کے لوگوں سے ملنے اور ان کی جائزہ رپورٹ بتاتے ہوئے پوچھا۔ ان کے خیال کے مطابق یہ ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہیں اور کسی بھی وقت کہیں بھی چھاپہ مار سکتے ہیں، اس لیے ہم نے $10 لاکھ کو $50 لاکھ میں بدل دیا ہے تاکہ ڈیل کی تکمیل ہو سکے اور $1.5 کروڑ رقم جیسی ہی قطعی رقم ہمارے پاس پہنچ جائے۔ کالا شیر نے کہا، اگر سرکاری ایجنسیاں پیچھے لگ گئی ہیں تو سب سے زیادہ حفاظت اس اطالوی بچے کی کرو۔ انہیں تلاشی اس مغوی بچے کی ہوگی اور اگر مغوی بچہ تمہارے علاقے سے برآمد ہو گیا تو پھر تم جانتے ہو کہ فوج تمہارا کیا حشر کر سکتی ہے۔ سردار اعظم نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ میں انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سرکاری ایجنٹ ہم سے زیادہ طاقتور اور ہوشیار نہیں ہو سکتے۔ کالا شیر نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے انڈر گراؤنڈ ہونے کا تو نہیں کہا، میں نے تو کہا ہے کہ احتیاط کی جائے۔ 2-3 روز کی تو بات ہے، اس کے بعد بچہ واپس پہنچ جائے گا اور چند روز بعد سب اس واقعے کو بھول جائیں گے اور اس دوران ریسرچ کام کر رہے ہیں، کوئی اور کام نہیں کر رہا، یا کوئی بچہ یا عورت ڈھونڈ لیں جس کے لواحقین سے ہمیں بھاری رقم مل سکے۔ سردار اعظم نے کہا، آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں اغوا شدہ اطالوی بچے کی نہ صرف حفاظت کرنی ہے بلکہ اس انداز میں واپس اسے اپنے والدین تک پہنچانا ہے کہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو سکے، لیکن اس کے پیچھے سرکاری لوگ ہوں گے تو وہ ٹریس کرتے ہوں گے۔ سانگا شیر تک پہنچیں گے تو ہمارا پورا خفیہ نظام ان کے سامنے آ جائے گا۔ سانگا شیر اور اس کے آدمی اب فوج کا مقابلہ کب تک کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایک کام کریں کہ انتہائی خفیہ طور پر اطالوی بچے کو ماسٹر شوکت کی تحویل میں دے دیں۔ ماسٹر شوکت بہت ہوشیار اور تیز آدمی ہے، اس کے تحت کام کرنے والے بہت ترتیب یافتہ ہیں، اور پھر وہ محل نما عمارت جسے ہم شیش محل کہتے ہیں قطعی ان کے کنٹرول میں ہے۔ وہاں 10 میل دور سے آنے والی گاڑیوں کی مشینی چیکنگ ہو جاتی ہے اور گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ان میں موجود افراد کے بارے میں بھی سپر کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، اجنبی ہیں یا پہلی بار یہاں آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے سرکاری ایجنٹ وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی چند روز کی تو بات ہے، اس کے بعد سب لوگ اغوا برائے تاوان کی واردات کو بھول جائیں گے۔ کالا شیر نے کہا، میں سمجھ گیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اگر واپسی میں کوئی مسئلہ ہو جائے یا پھر سرکاری ایجنٹ وہاں پہنچ جائے تو کالا شیر علاقے میں ان کی مٹ بھیڑ سانگا شیر اور ان کے آدمیوں کے ساتھ نہ ہو، ورنہ حکومت ان پر فوج کشی بھی کر سکتی ہے۔ سردار اعظم نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ کا خیال درست ہے سردار، میں ہر صورت میں GFG کو بچانا چاہتا ہوں۔ کالا شیر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، میں بھی آرڈر کر دیتا ہوں، لیکن اس بچے کو ماسٹر شوکت تک تم نے خود پہنچانا ہے، اور موٹی موٹی باتیں تو میں ماسٹر شوکت کو بریف کر دوں گا، باقی تفصیل سے تم اسے آگاہ کر دو گے۔ سردار اعظم نے کہا، ٹھیک ہے سر۔ کالا شیر کہاں ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سردار اعظم نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ گڈ، یہ اچھی تجویز ہے، سردار اعظم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر دوسرے بٹن پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کی PA کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، ماسٹر شوکت سے بات کراؤ۔ سردار اعظم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجی تو سردار اعظم نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس۔ سردار اعظم اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہا تھا، ماسٹر شوکت بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، سردار اعظم بول رہا ہوں۔ سردار اعظم نے کہا، اوہ، آپ حکم فرمائیں۔ دوسری طرف سے ماسٹر شوکت نے چونک کر کہا، ہم نے ایک اطالوی بچے کو اغوا کرایا ہے، اس بار بچے کو ٹریس کرنے کے لیے سرکاری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اور کالا شیر کو خطرہ ہے کہ اگر بچے کو کالا شیر کے علاقے میں رکھا گیا تو نہ صرف بچہ بلکہ اور بھی بہت سے راز ان کے سامنے آ جائیں گے۔
اس لیے اغوا شدہ بچے کو یہاں سے کسی دور اور جگہ پہنچا دیا جائے جہاں اسے کسی صورت بھی برآمد نہ کیا جا سکے۔ اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اغوا شدہ بچہ جس کی عمر 6 سال ہے اس کو شیش محل پہنچا دیا جائے تاکہ وہ بغیر زر تاوان دیے اسے برآمد نہ کر سکیں۔ ویسے اس پر بات ہو چکی ہے، $2 کروڑ تاوان طے ہو گیا ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے 2-3 روز کا وقفہ مانگا گیا ہے۔ سردار اعظم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ بھجوا دیں وہ بچہ، وہ یہاں ہر طرح سے محفوظ رہے گا۔ دوسری طرف سے ماسٹر شوکت نے کہا، اوکے، کالا شیر تم سے خود رابطہ کر لے گا، گڈ بائے۔ سردار اعظم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ایک کار میں سوار 4 اسٹار خاصی تیز رفتاری سے کالا شیر کے علاقے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی تھا جبکہ چوہان فرنٹ سائڈ پر سیٹ پر اور نعمان اور خاور دونوں عقبی سیٹ پر موجود تھے۔ صدیقی، تم نے عمران صاحب سے زیادتی نہیں کی؟ سائڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے چوہان نے کہا تو اسے لگا جیسے کار کے اندر کسی نے بم مار دیا ہو۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب کو اس طرح برملا کہنا، وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، یہ زیادتی ہے۔ عمران صاحب بہت بڑے دل کے مالک ہیں جو اس طرح تمہاری بات مان کر وہ راستے میں ہی موڑ کر واپس چلے گئے۔ ان کی جگہ میرے ساتھی اگر یہ بات ہوتی تو میں تو اڑ جاتا۔ چوہان نے کہا، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ خالی ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے ورنہ ہم بیکار بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر اس کیس کو بھی عمران صاحب نے ٹائیگر کی مدد سے حاصل کرنا ہے تو پھر 4 اسٹار کو ختم کر دیں گے۔ صدیقی نے کہا، تمہاری بات درست ہے لیکن یہ بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے۔ ہماری اور اطالوی حکومتیں دونوں ان میں ملوث ہو چکی ہیں اور شاید اقوام متحدہ نے بھی اس پر کوئی کامنٹ دیا ہے۔ اس سے ملک کی بے عزتی ہوتی ہے، اس لیے اس مغوی بچے کو صحیح سلامت برآمد کرنا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سیکریٹ سروس کا کیس بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ معلوم بھی نہیں ہوا کہ مغوی بچہ کہاں ہے، اور تم نے رات تک مغوی بچے کو برآمد کرنے کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ چوہان نے کہا، مشن حاصل کرنے کے لیے یہ بات ماننا ضروری تھی۔ اول تو مجھے یقین ہے کہ ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو پھر کل پھر یہاں ہوں گے، صدیقی نے گول مول سے لہجے میں کہا، اور اس بار چوہان نے بھی زبان سے کوئی جواب دینے کے بجائے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ کالا شیر نامی علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ شہر کا مضافاتی علاقہ ضرور تھا لیکن یہاں کا کلچر اب دیہاتی اور شہری ملا جلا ہوتا۔ صدیقی نے کار ایک ہوٹل کے سامنے روک دی۔ ایک عمارت کے فرنٹ رخ پر ہوٹل بنا ہوا تھا، اوپر فرنٹ پر اس کا نام کالا ہوٹل لکھا ہوا تھا۔ ایک وسیع برآمدے نما جگہ پر کرسیاں میز رکھی ہوئی تھی اور اس جگہ پر بہت سے مقامی آدمی بیٹھے چائے پی رہے تھے اور آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ آؤ، صدیقی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر سب سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے جن کے ذریعے ہوٹل میں پہنچا جا سکتا تھا، لیکن انہیں دیکھ کر وہاں موجود لوگوں میں اضطراب اور بے چینی سی پھیل گئی۔ چند لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اٹھ کر عقبی دروازے کی طرف دوڑ گئے، لیکن صدیقی اور اس کے ساتھی اوپر چڑھ کر دائیں ہاتھ پر موجود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے ڈبل ڈول لباس اور ان کے جسمانی چستی اور پھرتی نے سب کو ایک خوف ستاری کر دیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پر گینڈے جیسے جسم کا ایک آدمی بیٹھا حیرت بھری نظروں سے صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کاؤنٹر کے ساتھ ہی ایک بدمعاش ٹائپ آدمی موجود تھا جس کی بڑی بڑی مونچھیں باقاعدہ سائٹوں سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ وہ بار بار لٹکی ہوئی مونچھوں کو موڑ رہا تھا۔ رفیق عرف کا تم ہو؟ صدیقی نے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے ایک گینڈے نما آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام کالا ہے اور باہر اوپر لکھا ہے، پڑھ لو۔ باہر لکھا ہوا ہے کالا ہوٹل۔ ہم کسی فیکے کو نہیں جانتے، اس آدمی نے بڑے نحوست بھرے لہجے میں کہا۔ فیکے کے بارے میں کس سے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس کا $1,00,000 کا انعام نکلا ہے۔ وہ آج رات تک نہ ملا تو انعام ضبط ہو جائے گا۔ صدیقی نے کہا، انعام $1,00,000؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فیکے نے زندگی بھر تاشوں سے جوا کھیلا ہے، انعام کہاں سے آ گیا؟ کالے نے کہا حیرت بھرے لہجے میں، ہمارے براؤن کے سگریٹ کی ہر ڈبیا کے اندر ایک نمبر چھپا گیا تھا۔ جو بھی پیکٹ خریدتا تھا وہ ڈبیا کے اندر لکھا ہوا یہ نمبر فون پر لکھوا دیتا تھا اور وہ نام وغیرہ بتا دیتا تھا۔ ایک نمبر فیکے نے بھی لکھوایا اور اپنا پتہ بھی لکھوایا تھا۔ اس کا انعام $1,00,000 نکلا ہے۔ ہم یہاں پہلے بھی آئے تھے، یہاں تمہاری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی انکار کر دیا تو ہم واپس چلے گئے۔ اب اگر آپ واقعی اس کے بارے میں نہیں جانتے تو ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں اور کمپنی کو لکھ دیتے ہیں کہ اس نام کا کوئی آدمی یہاں موجود نہیں ہے، وہ انعام ضبط کر لیں، صدیقی نے کہا اور وہ واپس مڑنے لگا۔
ایک منٹ، اگر آپ کو رفیق اور فیکے سے ملوا دیا جائے آپ اسے انعام نقد دیں گے؟ کاؤنٹر ملازمین نے کہا۔ آدھا نقد اور آدھے کا چیک، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ $50,000 نقد اور $50,000 کا چیک؟ کیا یہ چیک کیش بھی ہوگا یا نہیں؟ کالا نے کہا۔ وہ گارنٹیڈ چیک ہے جس نے ہر حالت میں کیش ہونا ہے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو نکالو، کہاں ہے نقد رقم اور چیک؟ میرا نام فیکا ہے، کاؤنٹر میں کالا نے کہا۔ اگر تم واقعی فیکے ہو تو چلو اٹھو اور کسی علیحدہ کمرے میں چلو۔ کمپنی کو تمہاری تصویر بنا کر بھیجنا ہوگی تاکہ وہ اس تصویر کو ٹی وی پر دکھا کر لوگوں پر ثابت کریں کہ واقعی کمپنی انعام دیتی ہے، صدیقی نے کہا۔ جان ڈر، فیکے نے کاؤنٹر کی سائڈ پر کھڑے مونچھوں والے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جان ڈر نے چونک کر کہا۔ سوگر کا مکان خالی ہے نا؟ فیکے نے کہا۔ ہاں خالی ہے، جان ڈر نے کہا۔ اوکے، میں مہمانوں کے ساتھ وہاں جا رہا ہوں، تم کاؤنٹر سنبھالو، میں بھی آ جاؤں گا، کالے نے جان ڈر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، جان ڈر نے کہا۔ پہلے تم یہ بات ثابت کرو کہ تم واقعی رفیق اور فیکا ہو، کیونکہ پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ تم فیکے کو جانتے ہی نہیں، صدیقی نے کہا۔ تو فیکا ہنس پڑا۔ ایسے ڈرامے تو یہاں روز ہوتے ہیں، بہرحال وہ سامنے میری جوانی کی تصویر موجود ہے جس کے نیچے میرا نام لکھا ہوا ہے۔ جان ڈر، تصویر اتار کر لاؤ، فیکے نے کہا۔ تو جان ڈر سر ہلاتا ہوا گیا اور اس نے تصویر دیوار سے اتاری اور پھر کپڑے سے اسے اچھی طرح صاف کر کے صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دی۔ یہ واقعی اس کاؤنٹر میں مین کی تصویر ہے؟ اس دور کی تھی جب وہ نیا پہلوان بنا تھا، نیچے رفیق اور فیکا پہلوان لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تصویر ہم رکھیں گے کمپنی کو تسلی کے لیے، صدیقی نے کہا۔ ضرور رکھیں، میرے تو پاس پیسے ہیں، یہی دے دیں، پھر بے شک سارے ہوٹل کی فلم بنا لیں، فیکے نے کہا۔ نہیں، تمہاری فلم بنانی ہے، چلو کہاں جانا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، فیکے نے کہا، اور کاؤنٹر کے سائڈ سے باہر آ کر وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ جناب، 100 قدم پر تو مکان ہے، فیکے نے کہا۔ تو پھر کار یہاں ہی کھڑی کریں، صدیقی نے کہا۔ بے فکر ہو کر چھوڑ دیں، فیکے نے کہا۔ تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سائڈ پر بنے ہوئے مکان میں داخل ہو رہے تھے۔ اس کا آخری کمرہ اس انداز میں سجایا گیا تھا کہ جیسے یہ میٹنگ روم ہو، درمیان میں گول میز اور اس کے چاروں طرف کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ رقم دیں اور فوٹوگرافی بھی کر لیں، لیکن جلدی، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے، فیکے نے بے چین بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ کالا شیر اس وقت کہاں موجود ہے؟ صدیقی نے لہجہ بدل دیا۔ تو تم وہ نہیں جو تم اپنے آپ کو بتا رہے ہو؟ سنو، آخر بار کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تم چاروں کی لاشیں بھی کسی کو نہیں ملیں گی، فیکے نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے چٹاک کی ایک زوردار آواز اس کے ساتھ ہی کمرے چیخ کی آواز سے گونج اٹھا۔ صدیقی نے پوری قوت سے فیکے کے گال پر تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ فیکا کئی قدم آگے بڑھتا چلا گیا۔ ابھی اس کی چیخ کی آواز ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ چوہان کا بازو گھما اور سینے پہ زوردار ضرب کھا کر فیکا نیچے گرا ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے گھوم کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری یہ جرأت؟ فیکے نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے ہاتھ ڈال کر مشین پسٹل نکالا ہی تھا کہ نعمان حرکت میں آیا اور اس نے ساتھ ہی مشین پسٹل ہوا میں اچھالے جیسے نعمانی کے جسم جھپٹ لیا۔ جلدی کرو، کوئی رسی ڈھونڈ لاؤ، ہم نے بہت سے کام کرنے ہیں، صدیقی نے چیخ کر کہا، اور پھر اس بار اس نے فیکے کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا اور جیسے ہی اس نے اپنا کھڑا ہوا بازو اوپر کی طرف اٹھائے تو گینڈے جیسا جسم اور بھاری وزن کا حامل فیکا کسی بچے کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اس کے بازو موٹی گردن پر دباؤ کی وجہ سے ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ صدیقی نے بازو کو 2 مخصوص انداز کے جھٹکے دیے اور پھر فیکا کے جسم کو کرسیوں پر پٹک دیا۔ فیکا کے منہ سے مسلسل کرہائیں نکل رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد نعمانی رسی کا ایک بڑا سا بنڈل اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا اور پھر صدیقی کے کہنے پر باقی ساتھیوں نے فیکے کو ایک کرسی پر بٹھا کر رسی سے اچھی طرح جکڑ دیا۔ فیکا گردن پر بازو کا دباؤ پڑنے کی وجہ سے ڈھیلا پڑ گیا تھا، کیونکہ صدیقی نے اس کی شہرک پر انگوٹھے کا دباؤ رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ زیادہ اسی حالت میں رہتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ کرسی پر بیٹھا وہ مسلسل زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے صدیقی اور نعمانی کو سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، جبکہ صدیقی کے باقی ساتھی باہر چلے گئے تھے تاکہ کسی اچانک معاملے کو کنٹرول میں کیا جا سکے۔ تم نے یہ کیا کر دیا؟ فیکے کے منہ سے ایسے نکلا جیسے وہ کہنا چاہتا ہو اور وہ الفاظ اس کے منہ سے خود بخود نکلے ہوں۔
तुम अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझते हो, इस पर अकड़ते हो, इसलिए तुम्हें मामूली सी सबक देना ज़रूरी था। तो अब असल बात बताओ कि काला शेर कहाँ है? सिद्दीकी ने कहा, अगर मैं बता भी दूँ तो तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उल्टा मारे जाओगे। पहले तो तुम बताओ कि तुम हो कौन? आम कंपनी वाले तो नहीं हो? कौन हो तुम? या किसी सरकारी एजेंसी के आदमी हो? फेके ने कहा, हमारा ताल्लुक एक सरकारी एजेंसी 4 स्टार से है। सिद्दीकी ने कहा तो फेका बेख्तियार उछल पड़ गया। ओहो, ये नाम तो मैंने सुना हुआ है। फेके ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें असल बात बताता हूँ। एक अतालवी जोड़ा पाकिस्तान के सियाहत के लिए आया था, इनका 6 साला बच्चा भी उनके साथ था, जिसे एक बस टर्मिनल में अगवा कर लिया गया है। वो अतालवी जोड़ा अपने सफारत खाने गया है, वहाँ से हुकूमत को इत्तला दी गई है और दोनों मुल्कों के आला काम के इस मामले पर बहस हुई है और फिर फैसला हुआ है कि इस मुग़वी बच्चे को ज़िंदा सलामत बरामद कराना है। फिर हमें इत्तला मिली है कि एक मुग़वी बच्चा काला शेर की तहवील में है, इसलिए हमने हर सूरत में और हर कीमत पर इस बच्चे को वापस लाना है। सिद्दीकी ने तफसील से बात करते हुए कहा, हुकूमत के पास पैसे बहुत हैं, काले शेर को तावान दे दें और बच्चा छुड़वा लें। फेके ने कहा, हुकूमत आवाम के खून पसीने की कमाई तुम और काला शेर जैसे मुजरिमों को दे दें, ये कैसे मुमकिन है? सिद्दीकी ने कहा, तो फिर तुम जो मर्जी आए कर लो, मैं किसी काले शेर को नहीं जानता। फेके ने दिमाग फिर उलट गया। वो आम बदमाश था और ऐसे लोगों की हालत वाकई घड़ी में माशा, घड़ी में तोला निस्बत से बदलती रहती है। सोच लो, आखिरी बार कह रहा हूँ। सिद्दीकी ने जेब से एक तेज़धार खंजर निकालते हुए कहा, मैंने जो कहा है वही हतमी है। फेके का मोटा दिमाग वाकई अकड़ गया था, तो सिद्दीकी ने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर साथ बैठे नुमानी की तरफ बढ़ा दिया। नाक काटनी है, नुमानी ने खंजर लेते हुए कहा। नाक नहीं, पहले एक आँख निकाल दो, फिर ना माने तो दूसरी आँख निकाल देना, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। ये मोटे दिमाग का आदमी है, इसके लिए इस पर कोई असर नहीं होगा। सिद्दीकी ने कहा, तुम मेरी दोनों आंखें निकाल दो, मैं उफ भी नहीं करूँगा। फेके ने कहा, नाक का ऑपरेशन कर दो, ये वाकई मोटे दिमाग का आदमी है। सिद्दीकी ने कहा तो खंजर पकड़कर नुमानी फेके के सामने पहुंच गया। इसने एक हाथ से उसके बाल पकड़कर इसको सर के एक झटके से ऊपर किया और फिर दूसरे हाथ में मौजूद खंजर हरकत में आया और कमरा फेके के मुँह से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। सामीन, कहानी का पहला हिस्सा यहाँ अपने इख्तिताम पर पहुँचा है। आगे के एडवेंचर के लिए नए पार्ट का इंतज़ार कीजिए। FM स्टोरीज़ को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।